بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بڑے ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس چیز کی کمپلین کرتے ہیں، اس چیز کے تعلق سے بات بیان کرتے ہیں کہ رزق میں برکت کے لیے کیا کریں، ٹھیک ہے، اسی طرح گھر کے اندر خیر و برکت کے لیے کیا کریں، اسی طرح گھروں کے اندر ہمارے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہی اس کے لیے ہم کیا کریں، اسی طرح ہمارے گھر امن و امان اور سکون کی جگہ رہے اس کے لیے ہم کیا کریں، اسی طرح گھر کے اندر خیر اور خوبی کا معاملہ چلتا رہے، مطلب اچھائی کا معاملہ چلتا رہے اس کے لیے ہم کیا کریں. اور اکثر یہ سوال آتا ہے، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہ خیر برکت اور رحمت کیوں نہیں آتی، اس پر ہم دھیان نہیں دیتے. مطلب ہم ایک چیز کی آنے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ رحمت برسائے، اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم ہم پر ہو، یہ تو ہم سوچتے ہیں، لیکن وہ چیزیں کیا ہے جن چیزوں کی وجہ سے یہ آتا ہے، یا پھر جن چیزوں کے کرنے کی وجہ سے یہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، بہت جس کو کہتے ہیں بہت ضروری، یاد رکھیں. تو اکثر ہم میں سے یہ ہوتا ہے جب ہم رزق کے تعلق سے، اللہ کے رحم کے تعلق سے، فضل کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے کرم کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہا ہے، تو یہ بات ہم کو جاننا ضروری ہے کہ آتا کیسے ہے. تو آتا کیسے پتہ چلے گا، تو وہ کون ہے جو لے کر آتا ہے، وہ کون جو لے کر آتا ہے پتہ چلے گا، تو وہ کیوں آتا ہے وہ پتہ کرنا پڑے گا، اور خاص طور سے کیوں نہیں آتا ہے. تو آج جو میں لیکچر آپ کے سامنے دوں گا، جو ٹاپک آج کا میرا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رحمت کے فرشتوں سے ہمارے گھر محروم کیوں، یا رحمت کے فرشتے ہمارے گھر کیوں نہیں آتے. چونکہ یاد رکھیے رحمت کے فرشتوں کا ہمارے گھروں پر نازل ہونا بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں سب کے سامنے واضح ہے، مجھے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں کہ رحمت کے فرشتوں کا نازل ہونا برحق ہے، یہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو اوپینین نہیں. یاد رکھیے کہ تو اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت کو دنیا میں بھیجتا ہے تو وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر رحم کرنا چاہتا ہے، جود اور کرم کرنا چاہتا ہے، فضل کرنا چاہتا ہے، تو اپنے مقرب فرشتوں کی بات بیان کر دیتا ہے، اور وہ مقرب فرشتوں سے نکلتے ان فرشتوں تک آتی ہے جو فرشتے چیزوں کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں، مطلب وہ فرشتے جو چیزوں کو عمل میں لاتے ہیں وہاں تک آتی ہے، اور وہاں سے وہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں. آئیے ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے. مثال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا اور کہتا ہے جبرائیل چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم اس سے محبت کرو، اور جبرائیل علیہ السلام محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے لہٰذا میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم ان سے محبت کرو اس بندے سے، اور وہ فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ محبت فرشتے جب زمین پہ اترتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. نفرت کا معاملہ بھی یہی، اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا کہتا میں اس سے نفرت کرتا ہوں تم اس سے نفرت کرو. جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں کو بلاتے کہتے چونکہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں تم اس سے نفرت کرو. پھر فرشتے دنیا میں اترتے اور اس کی نفرتیں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہیں. تو فرشتوں کا اور ہمارا بہت ہی گہرا تعلق ہے، یاد رکھیے بہت ہی گہرا تعلق. اور کیوں نہ ہو، فرشتوں کا ہمارا تعلق تو ہماری پیدائش کے پہلے سے شروع ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے. فرشتوں کا اور ہمارا تعلق ہماری پیدائش کے پہلے سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں وجود میں آتے ہیں تو جو روح لے کر آتا ہے وہ ایک فرشتہ ہوتا ہے. تو گویا فرشتے ایک قسم کا ایکسیکیوشنری ورک کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ جو کام کروانا چاہتا ہے
وہ فرشتوں کو دیتا ہے، فرشتے وہ کام کر گزرتے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا فرشتوں کو ہمارا تعلق تو بڑا ہی گہرا، یاد رکھیے۔ ہماری پیدائش کے پہلے سے ہماری پیدائش، ہماری زندگی، ہماری موت، اور ہماری موت کے بعد قبر، اور قبر کے اٹھائے جانا، اور آخرت میں جنت میں داخل ہونا، اور جنت کے اندر بھی تعلق کنٹینیوس رہے گا۔ پیدائش سے پہلے 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، روح بھوک کر چلا جاتا ہے نا۔ پیدائش کے بعد شیطانوں میں سے ایک شیطان کو ہم پر مسلط کرتا ہے زندگی بھر کے لیے، تو ایک فرشتہ بھی ہم پہ زندگی بھر کے لیے مقرب رہتا ہے۔ تو جو شیطان ہمیشہ ہم کو بہکاتا رہتا ہے، یہ فرشتہ اچھے خیالات ڈالتے رہتا ہے، سمجھ رہا؟ دن کی صبح گھر سے نکلنے سے لے کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یا تو تم شیطان کے جھنڈے تلے ہوتے ہو، یا تو فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتے ہو۔ یا تو تم شیطان کی بات سنتے ہو، یا تو فرشتے کی بات سنتے ہو۔ ایسا کہ شیطان خراب باتیں ڈالتا ہے اور فرشتہ اس کے رد میں باتیں ڈالتا ہے، اچھائی باتیں ڈالتا ہے۔ اگر اچھائی کر گزرتے ہیں تو فرشتے کی بات مان لیتے، برائی کر گزرتے تو شیطان کی بات مان لیتے، تو گویا پوری زندگی ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اعمال ہمارے ہر ہفتے اور ڈیلی جا رہے ہیں، عصر اور فجر میں فرشتے لے جا رہے ہیں، ہر ہفتے جا رہے ہیں جمعرات کو، فرشتے لے جا رہے ہیں، سال کو سال معاملہ قدر میں طے ہو رہا ہے، فرشتے یہ کام کر رہے ہیں۔ انسان کی موت کا وقت قریب ہے، فرشتے آ رہے ہیں۔ زندگی میں اچھا کام کر رہا ہے، دعائیں کر رہے ہیں، رحمت برسا رہے ہیں، اللہ کا جود کرم اور فضل لے کر آ رہے ہیں، ہے نا، خوشخبری اور بشارتیں لے کر آ رہے ہیں، ہے نا، خواب کے ذریعے، دل میں اچھے خیالات کے ذریعے۔ اور اس کے بعد انسان مرنے پہ آیا تو فرشتے لینے آ گئے، جیسا پہلے ڈالنے آئے تھے روح، اب لینے آ گئے، لے کر چلے گئے، اچھا تھا تو اس کے ساتھ اچھے معاملے کر رہے ہیں۔ آسمان پہ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں تک جا رہا ہے، استقبال ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں زمین سے پیدا کیا تھا، اس کو زمین سے اٹھاؤں گا، واپس لا کے دفنا دیا جا رہا ہے۔ برا انسان ہو رہا ہے، اسے بھی نکالا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت برا عمل کیا جا رہا ہے۔ مرنے کے بعد خبر میں ڈال دیے جا رہے ہیں، پھر آ جا رہے ہیں فرشتے، سوال و جواب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد روز قیامت پھر ہم اٹھائے جائیں گے، فرشتے موجود ہوں گے، جنت میں ہمارا استقبال کیا جائے گا، جہنم میں لوگوں کو دھکے دے کے ڈالا جائے گا۔ تو فرشتوں کا ہمارا تعلق بہت گہرا ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ ان کو ہم صرف دیکھ تب سکتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں، مرنے سے قریب ہوتے ہیں، جو غائب کا معاملہ ہوتا ہے۔ مومنوں کی نصرت کے لیے وہ جنگ اور جدال میں شامل ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا جنگ بدر میں۔ تو پتہ چلا ہمارا فرشتوں کا تعلق تو بڑا گہرا ہے بھائی، اور یہی وہ اللہ کی مخلوق ہے جو ہم پر رحم لے کر آتی ہے، بلکہ ان کا آنا رحمت ہی رحمت ہوتا ہے، سوائے ان کے جن قوموں پر یہ عذاب لے کر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی کئی ذمہ داریاں ہیں، جس سے میں تفصیلات بھی رکھ چکا ہوں، بڑے فرشتے، ان کے نام اور ان کے کام، اور فرشتوں کی ذمہ داریاں، 2 الگ الگ لیکچرز۔ تو بہرحال ان کی ذمہ داریاں، ان کے اپنے کام ہیں۔ رزق پہ معمور فرشتہ، پہاڑوں کے اوپر تعینات فرشتہ، بادلوں کے اوپر تعینات فرشتہ، زمین و آسمان کے دیگر کاموں پہ تعینات فرشتے، حساب و کتاب لکھنے پہ فرشتے، روح ڈالنے پہ تعینات فرشتے، عذاب لانے پہ تعینات فرشتے، رحم لانے پہ ہر قسم کے فرشتے مختلف کام کر گزرتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں ادھر۔ تو گویا فرشتوں کا ہمارا بڑا ہی گہرا انڈیپتھ جس کو کہیں گے بہت ہی گہرا تعلق ہے، ڈیپ ریلیشن شپ ہے ہم لوگوں کون سے یاد رکھیے، اور ان کا آنا خیر اور رحمت کا باعث ہوتا، یہ بات یاد رکھ لیجئے، اور ان کا نہیں آنا کسی گھر میں اور کسی شخص پر یہ بہت بڑے فتنے کا باعث ہے، کیونکہ جب یہ غائب ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تو آٹومیٹک کس کا غلبہ ہو جاتا ہے؟ شیطان، یاد رکھیے، شیطان کا غلبہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے، چونکہ رحمت کے فرشتے شیطان کو دور کر دیتے ہیں۔ میں نے بات کی، یا تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو شیطان کے جھنڈے تلے ہوتے ہیں، یا فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، اچھا خیال آتا ہے، ہم اس پہ کر گزرتے ہیں، فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب برے خیالات آتے ہیں اور ہم اس کو کرتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو فرشتہ ایک مامور ہے ہم پر جو اچھے خیالات لاتا ہے، شیطانوں میں سے ایک شیطان ہم پر مامور ہے جو برے خیالات لاتا ہے۔ تو رحمت کے فرشتوں کا آنا بہت بڑی چیز ہے، فرشتوں کا ہمارے پاس آنا بہت خیر ہے، اور ان کا ہم سے دور چلے جانا بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے، فرشتوں کا آنا ویسے ہی رحمت کا باعث ہے۔ ابھی آتے ہیں تو کیا فائدہ دیتے ہیں، کیونکہ میرا آج کا لیکچر یہ تو نہیں ہے، لیکچر یہ ہے کہ نہیں آنے سے کیا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے سے محروم کون، یا رحمت کے فرشتے کس کے پاس نہیں آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک تو یہ، یا رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں، یہ ٹاپک ہے ہمارا۔ لیکن میں یہ رکھوں گا ضرور مختصر بہت، آتے ہیں تو کیا فائدہ دیتے ہیں، اور میں نے اس پہ کئی لیکچر رکھ چکا ہوں پہلے بھی، جو ہے فرشتوں کی لعنت کا مستحق کون، فرشتے کس کے لیے نازل ہوتے ہیں، فرشتے کس کے لیے نازل ہوئے ہیں، کچھ مخصوص شخصیات کے لیے، انبیاءوں کے لیے ہوئے، صحابہ میں سے کچھ کے لیے ہوئے، وہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھی تھی، جنگوں میں ہوئے، ہے نا، نازل ہوئے، وہ بھی دیکھی۔ آج ہم مختصر بہت ہی شارٹ ایک ایک لفظ میں رکھتا ہوں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان فائدوں کو اگر آپ سن لیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گے کتنے فائدے ہوتے ہیں ان کے آنے کے، اور بس یہی بات ہے، اگر یہ نہ آئے کسی وجہ سے XYZ، الف با جیم، جو بھی وجہ رہی ہو، تو پھر ان کا نہیں آنا بہت بڑے فتنے کا باعث ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس یہ آنا چھوڑ دے۔
ان کا آنا خیر ہے۔ آئیے ان کے آنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں، بہت مختصر رکھ رہا ہوں، کئی لاتعداد فائدے ہوتے ہیں، بہت مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے۔ آئیے ان کے آنے سے کیا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر جو ثابت قدم رہتے ہیں ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ تو گویا جو اللہ کو رب مانتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایمانی کیفیت جب عروج پر ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں انسان۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو مومن اور صاحب توکل لوگوں کی جو ہے مدد کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، میں نے مثالیں دی جنگ بدر اور جنگ احد کی۔ اسی طرح جو ہے ذکر الہی کی مجلسوں کو فرشتے ڈھانک لیتے ہیں، اور کیسے ڈھانکتے ہیں، ایک کے اوپر ایک، پروں سے یہاں تک کہ آسمان، مطلب جہاں سے مجلس شروع ہوتی تو آسمانوں تک ڈھانپ لیتے ہیں، ہے نا۔ اور ان کا آنا خیر کا باعث ہے، میں نے کہہ دیا، اور ایسا خیر کا باعث ہے کہ اس مجلس میں کوئی انسان یوں ہی چلتا چلتا بیٹھ گیا، ارادے سے بھی نہیں آیا، اللہ کہتا ہے جتنے لوگ اس مجلس میں سب کی مغفرت کر دو۔ فرشتے پوچھتے اللہ ایک تو یوں ہی جا رہا تھا آگے، بس کسی نے بولا تو بیٹھ گیا، کہا اس کی بھی کر دو، چونکہ مجلس ہی ایسی ہے، تو فرشتوں کا آنا خیر کا باعث ہے۔ آئیے اسی طرح جو مسجد میں جو قرآن کی تلاوت اور اسے پڑھنے پڑھانے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو گویا مسجد میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جب قرآن انسان پڑھتا ہے پڑھاتا ہے۔ رات کو تلاوت قرآن کرنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہے نا۔ یہ عمل کرنے سے نازل ہو رہے اور نازل ہوتے ہیں تو خیر کا باعث ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا اور اس کی کلمات پڑھنے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے۔ اسی طرح جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جانے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پورا واقعہ نا، ہم سے پہلی قوموں میں ایک انسان تھا، وہ نکلا کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، فرشتہ آیا اس کو پوچھنے کے لیے کہ تم کیوں جا رہے ہو اس سے ملنے کے لیے، کوئی حساب کتاب چکانا ہے، کوئی احسان کا بدلہ دینا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، صرف اللہ سے محبت کی خاطر میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ اس کو بشارت دیتا ہے کہ جس طرح تم اس شخص سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اسی طرح اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ تو ان کا آنا خیر کا باعث ہے، سوائے میں نے کہا نا جب یہ عذاب لے کر آتے ہیں، اس کو چھوڑ کر خیر ہے، ہر چیز خیر ہے، ایون موت کے لیے بھی آتے تو خیر ہے، کیونکہ اللہ سے ملنے کا یہی تو ایک راستہ ہے، موت، اس کے بعد کیسے ملے کوئی انسان، ٹھیک۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، تو ملاقات کے لیے جب جاتا ہے تب آتے ہیں۔ رات کو باوضو سونے والے پر فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے پہ 2 فرشتے جو اس کی حفاظت کے لیے تعینات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو تہجد پڑھنے والے خوش نصیب پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لیلۃ القدر میں فرشتوں کے جن در جن، جوگ در جوگ ہم پر نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنگل یا کسی کھلے میدان میں اذان دے کر، اقامت دے کر نماز پڑھنے والے پر فرشتے گواہ بن جاتے ہیں۔ یہ آدمی اکیلا تھا جنگل میں، اسی لیے اگر آپ جنگل میں ہو، کھیت وغیرہ میں ہو، بیابان میں ہو، نماز کا وقت ہو تو اذان بھی دو، کہ حدیث میں آتا ہے جھاڑ چرند پرند جن سب اور فرشتے سب گواہی دیں گے روز قیامت، اور اقامت بھی دو اور نماز بھی کھڑے ہو۔ حالانکہ آپ کا ارادہ جماعت کا ہی ہوگا، لیکن آپ کو ہے نہیں، پھر بھی اذان دینا چاہیے۔ اذان سب گواہ بن جائیں گے جو آپ نے جہاں اذان دی ہوں گی، اور یہ بڑی افضل نماز ہے اس وجہ سے کہ کوئی مل نہیں رہا پھر بھی آپ نے نماز پڑھ رکھے رہے، کھیت کھلیان میں ہیں آپ، جنگل میں ہیں آپ، کسی جگہ جا رہے ہیں، اکیلے ہو سکتا ہے، پہلے زمانے لوگ سفر کرتے ہیں اکیلے کرتے ہیں عام طور سے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو فرشتے ان کے لیے نازل ہوتے ہیں یاد رکھیں رحمت کے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نماز اشراق پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو نماز ظہر باجماعت پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نماز فجر کو باجماعت پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اول وقت میں امام کے قریب بیٹھ کر، ممبر سے نزدیک بیٹھ کر، جو شخص جمعہ کے دن آتا ہے اذان سے پہلے اول وقت میں باوضو ہو کر، مطلب غسل وغیرہ کر کے خوشبو لگاتا ہے، تیار ہوتا ہے، جو سنت آ کر نزدیک بیٹھتا ہے، غور سے امام کو سنتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہے نا۔ اور مخصوص فرشتے جو اللہ کے رسول پہ درود بھیجا جاتا ہے تو اس کو جمع کرتے اور آپ کو پیش بھی کرتے ہیں، کیسا؟ سب غائب کی باتیں ہیں، ٹھیک۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طالب علم کی قدردانی کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو علم کو حاصل کرنے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے جو ہے رحمت کے فرشتے جو اترتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، 2 فرشتے روز اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ جو مال خرچ کرتا ہے اس کے مال کو اور بڑھا، اور ایک کہتا ہے اللہ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے، ہے نا۔ تو روز اترتے ہیں تو خرچ کرنے والے کے لیے اترتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ظالم رشتہ داروں پر حسن سلوک کرنے والے کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کہ رشتہ دار ظالم ہے پھر بھی یہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اس طرح مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجودگی میں دعا کرنے والے کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ مطلب ایک بھائی ہے مصیبت میں اور آپ اس کو بغیر بولے، اس کی غیر موجودگی میں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، یہ یہاں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مریضوں کی عیادت کرنے والے کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، کب تک؟ صبح گیا تو شام تک، اور شام گیا تو
صبح تک. اسی طرح جو ہے نیک لوگوں کے جو ہے جنازوں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے مسجدوں کا خیال رکھنے والے خصوصی فرشتے مسجدوں کا خیال رکھنے والوں کے لیے نازل ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. اسی طرح جو ہے مومنوں کی مدد کے لیے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں، جس کی مثال بہرحال میں نے پہلے آپ کو دے دی، جنگوں میں نازل ہوتے ہیں. تو گویا فرشتے بہت 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 سارے کاموں کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور ان کا آنا ہمارے لیے خیر اور باعث ہے، رحمت کا باعث ہے. اور ان کا نہیں آنا، عدم موجودگی، ایبسنٹ رہنا بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیے. اب آئیے میں آپ کے سامنے وہ نقطے رکھتا ہوں، وہ باتیں رکھتا ہوں، وہ وجوہات رکھتا ہوں جو وجوہات مجھے ملی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہی وہ وجوہات ہے، اور بھی ہو سکتی واللہ عالم، لیکن مجھے 13 وجوہات ملی ہے. ان وجوہات کی بنیاد پر فرشتے رحمت کے نہیں آتے، اور فرشتوں کا نہیں آنا اللہ کی رحمت سے محرومی کی وجہ بنتا ہے. ٹھیک، آنے سے کتنے فائدے ہوتے اور کیوں آتے، میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی. یہاں آتے، یہاں آتے، یہاں آتے، یہاں آتے. لیکن اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فرشتے نہیں آ رہے ہیں. آپ گھر میں ہیں لیکن فرشتے نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ چونکہ یہ نہیں آئیں گے تو کون آئیں گا؟ شیطان آئیں گا. جب رحمت کے فرشتے غائب ہو جائیں گے تو شیطان ہوں گا وہاں، یاد رکھیے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے آئیں تو وہ کام ہم بالکل بھی نہ کریں جن کاموں کے کرنے سے یہ نہیں آتے. تو آئیے وہ کیا کام ہے جن کے کرنے سے فرشتے گھر میں نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں. تو یقیناً اسپیس تو نہیں رہیں گی، خلا تو نہیں رہیں گی، شیطان وہاں داخل ہو جاتا ہے. وہ چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. باتیں سننے میں معمولی لگیں گی لیکن یہی باتوں کے کرنے سے فرشتے نہیں آتے ہیں. آپ بولیں گے ارے یہ تو کیسا، اس سے کیسا بچے ہم؟ اب اس سے کون بچا ہے؟ بھائی دیکھیے، کنڈیشن تو یہ ہے کہ یہ ہوگا تو یہ لوگ آئیں گے. اب آپ کو ویلکم کرنا ہے، کیجئے، نہیں کرنا ہے مت کیجئے. کیونکہ آپ کے بہانے دینے سے یہ لوگ آنا وہ تو نہیں ہوگا، نہیں بھائی یہ بیچارہ مجبور ہے، اس کے پاس آ جاتے، یہ کر رہا پھر بھی نہیں آئیں گے، بولے تو نہیں آئیں گے. کیونکہ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، فرشتے اللہ کے کہنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ بات ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. تو لہٰذا اگر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور آئیں گے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے آئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیا چیز ہے جن سے میرے یہ فرشتے نہیں آئیں گے. تو وہ کام کو ہم غور سے سنیں اور اپنے نفس کو جتنا ہو سکتا ہے بچانے کی کوشش کریں. اللہ کے کوئی مجبور ہو جائے، مجبور سمجھتے نا، بے بس، لاچار، بے سہارا، کوئی راستہ نہ ہو تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے. تو آئیے وہ چند کیا چیزیں جن کے کرنے سے رحمت کے فرشتے ہم پر نازل نہیں ہوتے، ہمارے گھروں میں فرشتے نہیں آتے. آئیے ایک کے بعد ایک پوائنٹس کو، نکات کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز، رحمت کے فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اس میں پہلا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جہاں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جہاں جانداروں کی تصویریں ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بس یہ بات یاد رکھ لیجیے. اب کتنے بدنصیب اور کتنے محروم ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے خواہ مخواہ کے جانداروں کی تصویریں گھر میں لگا کر فرشتوں سے اپنے گھروں کو محروم کر لیا ہے. آئیے واقعہ سنتے کیا ہوا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی. سنی واقعہ، صحیح بخاری کا واقعہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، ماں عائشہ فرماتی اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک تکیہ بھرا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ٹیک لے، اس سے آرام کریں. تکیہ بھرا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی. تو وہ پلو پر وہ جو تکیہ تھا اس پہ جو غلاف تھا، اس غلاف پہ تصویریں بنی ہوئی تھی، شکلیں بنی ہوئی تھی. اور تصویر سے مراد صورت کا ہونا ضروری ہے. اگر چہرہ غائب ہو جائے تو پھر وہ تصویر نہیں کہلاتی، یاد رکھیں. تو اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی، صورت بنی ہوئی تھی، جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرا تھا، مطلب بنایا تھا. تصویریں بنی ہوئی تھی. وہ ایسا ہو گیا جیسے جو ہے نقشی تکیہ ہوتا ہے، ایسا تکیہ بن گیا، اس میں نقش نگار ہوتے لیکن وہ چہرے بنے ہوئے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، دروازے پہ انٹری پر ہی کھڑے ہو گئے، گھر کے کھڑے ہو گئے، اور آپ کے چہرے کا رنگ میں نے بدلتا ہوا دیکھ لیا. چونکہ نبی کسی ایسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے جو غیر اسلامی ہو، غیر شرعی ہو، صحیح نہ ہو، اور رحمت کے فرشتے نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے. مائی عائشہ نے دیکھ لیا اور دیکھتی کیا کہا سنی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کیا غلطی ہوئی بیان کر دیجئے. کچھ نہ کچھ تو ہم سے مسٹیک ہوئی، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو بتا دیجئے کیا ہوا. ٹھیک.
تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ تکیہ کیسا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور آ رہا ہے کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ اس کے شوہر کے مزاج سے وہ سمجھ جائے کیا معاملہ ہے، کہ اللہ کے رسول کا رنگ بدل گیا، ایک تو نبی ہے اور شوہر بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیا ہو گیا میرے سے، فلاں کیا غلطی ہوئی بس بتا دیجیے، اب چونکہ آپ ناراض ہیں، ٹھیک ہے، آپ ناراض ہے کیا، اور سارے سوالات نہیں، تاکہ اور انسان غصے میں آئے، سیدھا کیا غلطی ہوئی، چونکہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ بتا دیجیے تاکہ میں صحیح کر لوں۔ آپ نے کہا یہ تکیہ کیسا ہے، آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو نہیں پتہ ہے کہ کیا غلطی ہے اس کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکیہ جو آپ نے فرمایا صلی اللہ، یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ تو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اس پر ٹیک لگا سکیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہے، اور یہ کہ جو شخص بھی تصویر بنائے گا قیامت کے دن اسے اس پر عذاب دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی تھی یا صورت تو نے بنائی تھی اس کو زندہ کر کے دکھا۔ سمجھ رہے آپ؟ جہنم میں جائیں گا تصویر بنانے والا، کہا جائیں گا کہ اس میں جان ڈال جس کی صورت تو نے بنائی ہے، اور صورت یاد رکھیے چہرے سے ہوتا ہے، اور صورت کے لیے آنکھ ناک کان کا ہونا ضروری ہے، تب وہ کہلاتی ہے صورت۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بہت ساری بار کچھ کتابیں جس میں ضروری ہوتا ہے تصویریں دینا، تو تصویریں اگر وہ دینیات کی بنیاد پہ کتابیں تو آپ دیکھیے آنکھوں کو پٹی بنا دیتے ہیں وہ لوگ، چونکہ آنکھ ناک اور کان نہیں ہوں گا تو صورت نہیں ہوں گی، پھر تو وہ آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں تو ختم، صورت ختم ہو گئی۔ پھر کان دکھتا ہے، ناک دکھتا ہے، منہ، لیکن آنکھ نہیں ہونے سے چہرہ ختم ہو گیا۔ تو آنکھ ناک اور کان دکھنے سے صورت ہوتی ہے، اور چہرے میں یہ چیزیں ضروری ہونا، اسی سے صورت ہوتی ہے۔ تصویر سورا کہتے ہیں، صورت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں صورت، شکل و صورت، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو صورت یہ اس کے لیے آنکھ ناک کان، تو آنکھوں کو چھپا دیتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں آنکھوں اور کانوں کو چھپا دیتے ہیں، ہو گیا، تو آنکھ کو چھپا دینا سب سے اچھا، سمجھ میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تصویر جس گھر میں ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب ہم کو اپنا اپنا طے کرنا ہے، بلانا ہے نہیں بلانا ہے۔ گھر میں آپ اخبار بچھاتے ہیں، دیکھ بھال کے بچھائیے، منع نہیں، تصویروں کو چھپا دیجئے، مارکر پین سے چہرے مسک کر دیجئے، یوز کیجئے۔ یہ تو مجبوری ہے، اخبار وغیرہ بچھانا مجبوری ہوتی ہے، لیکن دیکھ بھال کر۔ ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جہاں تصویریں مجبوری ہے، نوٹ وغیرہ ہے، کرنسیز وغیرہ ہے، چھپا کر رکھیے، کھلی مت رکھیے، اوپر مت رکھیے، والیٹ میں رکھیے، معاملہ ہو گیا چھپنے کا۔ یہ مجبوریاں ہیں نا، ٹھیک۔ ہاں گڈے گڑیاں جو گھر میں بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں ان میں مسئلہ نہیں آتا، ان کے چہروں کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں عائشہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو پر تھے، مطلب امیجنری کریچر تھا وہ، اور آپ کی گڑیاں تھیں، آپ نے ان کو رکھنے دیا۔ پتہ چلا کہ گڈا گڑیا ٹیڈیز وغیرہ یہ وہ جو کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اگر اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کے اصلی صورت میں نہ ہو، سمجھ رہا، مطلب مسک کر دے، ایسا ٹیڈی اصل بیر جیسا نہیں بلکہ ایک دم موٹا ہے نا، کیسا بنا دیا جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل رکھ سکتے۔ تو کھلونے، گڑیاں، گڈا، یہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں مسئلہ نہیں، لیکن اس کے علاوہ تصویریں آپ نہیں بنا سکتے، یاد رکھیں، صورت آپ نہیں رکھ سکتے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو مجبوراً تو الگ بات ہے، نوٹ وغیرہ کرنسی چھپا دیجیے، اخبار یوز کرتے مسک کر دیجیے، مارکر پین لیجیے، کلر پین دبا دیجیے، ہاں۔ اس کے علاوہ خواہشات کی بنیاد پہ جو غلطیاں کر لی مٹا دیجیے، ہاں، خواہشات کی بنیاد پہ تصویریں بنا کر جانداروں کی لگا دی، ہاں، بڑے بڈھوں کی تصویریں لگا دی، امی ابا دادا دادی پردادا پردادی سگڑ دادا، شیر مارے، یہ مارے، بلی مارے، کتا مارے، تصویریں لگی ہوئی ہے۔ رحمت کے فرشتوں سے محروم ہے آپ کے گھر پتہ نہیں کتنے سالوں اور صدیوں سے۔ میری بات کو برا مت لگنے دیجیے کہ میں آپ کے خلاف بول رہا ہوں، میں آرٹ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں آرٹ کی بھی لمٹس اسلام نے دی ہیں، ان لمٹس کو آپ فالو کیجیے، آرٹ آپ بالکل فالو کر سکتے، اچھی اچھی چیزیں بنائیے، چہرے کے بغیر چیزیں بنائیے، ہاں، بے جان چیزوں کی تصویریں بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک سے ایک چیزیں کریٹ کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کر کے خراب مت کیجیے اپنی آخرت۔ رحمت کے فرشتوں سے اپنے گھروں کو محروم مت کیجیے۔ تو شوقیہ تصویریں لگا لی، یا تو پینٹنگ بنا کے لگا لی، یا تو اپنی تصویریں کھینچ کے لگا لی، یا تو اپنے جن جیسا آپ ہونا چاہتے ان کی لگا لی، دروازوں کے پیچھے، ہاں، پتہ نہیں کہاں کا روم کے اندر، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اپنے گھروں میں چاہتے ہو رحمت کے فرشتے آئے، ڈھونڈو، غور کرو کہاں کیا لگا ہوا ہے، اس لیے کہ بہت چوزی اور سیلیکٹیو رہو۔ اگر تم کو یہ دے دیا جائے کہ یہ پروٹوکول کے بیسس پہ پرائم منسٹر آپ کے گھر آئیں گا، اگر یہ پروٹوکول فالو نہیں ہو تو نہیں آئیں گا، کرو گے نہیں کرو گے چونکہ آپ چاہتے وہ آئے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بڑے لوگ آئے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، نیک لوگ آئے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔
فرشتے آئے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ وہ رب کی رضا سے آتے ہیں کسی کے پاس. سمجھ گئے؟ تو اللہ کے لیے نکال دو تصویروں کو، مسک کر دو. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا پردہ لگا ہوا ہے، اس پہ تصویریں تھی، آدمی تھے بنے ہوئے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل نہیں. جب بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ نیچے کا جسم رہنے دو، چہروں کو مٹا دو. چہروں کو مٹا دیا گیا، جسم رہنے دیے گئے. تو پتا چلا چہرہ ہی میں نے تصویر بولے تھے. اس لیے میں نے کہا نیوز پیپر پہ آپ ٹک کر دیں، چہرہ مسک کر دیں، معاملہ ہوگا، یوز کر سکتے ہیں. کرنسی وغیرہ پہ مجبوریاں ہیں تو اندر چھپا کے رکھ کے اس کو کھلا نہ رکھے. اور شوقیہ طور سے جو لگا رکھا ہے چھپا، بچوں کی تصویر، چھوٹے بچوں کی تصویر، بچہ ہونے والا تو کسی اور بچے کی تصویر، ہاں، بڑوں کی تصویر، بڈھوں کی تصویر، فلاں کارنامے انجام دیے تصویر، ایوارڈز ملا تصویر. کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہاں، آپ کو ریکارڈ کیپنگ کرنا، چھپا کے البم میں رکھ کے اندر رکھو نا، الماری میں. لگا رہے کیوں ہو؟ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. جہاں تصویر ڈسپلے ہوتی ہے، ڈسکلوز ہوتی ہے، اوپن ہوتی ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اپنے گھروں کو رحمت کے فرشتوں کے لیے کھلا رکھیں، اس اعتبار سے کہ تصویروں کو دور کرے، ہر قسم کی تصویروں کو مانیٹر کرے اور ختم کرے اپنے گھروں سے. آئیے سیکنڈ چیز جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھروں میں نہیں آتے، وہ کیا ہے؟ جس گھر میں مجسمے یا مورتیاں ہوں. ایکسیپشنل کیس سوائے گڈے گڑیوں کے اور کھلونوں کے، یہ ایکسیپشنل ہوتے ہیں ادھر کے، ٹھیک ہے. تو جس گھر میں مجسمے اور مورتیاں ہوتی ہیں، آئیے اس تعلق سے ایک روایت ہم دیکھتے ہیں. روایت اس طرح سے ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی اور فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمے ہو یا تصویر ہو. مجسمے ہو، گڈے گڑیاں نہیں. جو کہ ماں عائشہ کے پاس خود گڑیاں تھی اور آپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو کہ اس کو پر تھے. اللہ کے رسول کا مشہور واقعہ ہے کہ ماں عائشہ کے گھر وہ آئے، آپ کی محراب میں ایک کھلونا تھا جو کہ ایک گھوڑا تھا اور اس کو پر تھے. ماں عائشہ نے اس کو چھپا کے رکھا تھا پردے کے پیچھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیا اور کہا، عائشہ یہ کیا ہے؟ یہ گھوڑا ہے. تو کہا یہ گھوڑا ہے. تو کہا اس کو تو پر بھی ہے. تو کہا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو پر بھی ہوا کرتے تھے. ٹھیک، مطلب امیجنری کریچر تھا وہ، سمجھ رہا. تو آپ نے اس کو گھر میں رکھنے دیا، آپ نے کہا کہ اس کو نکال دو، اس سے فرشتے نہیں آتے. تو پتہ چلا گڈے گڑیا کھلونے اگر شکل میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجسمے ہوں، مورتیاں ہوں، جو کہ آج کل ہم بڑی شوق سے لگا لیتے ہیں. مختلف قسم کی مورتیاں، کوئی مورتی ہے منڈی بس ہلتے رہتی، بولے اس سے کیا ہوتا؟ پیسہ آتا. اور بیچارے کو تکلیف دے کے آپ کو پیسہ کیسا آتا؟ میرے کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہوں، ہے نا. ایک رہتا ہو بیچارہ موٹا، میں نام نہیں لے سکتا چونکہ ٹریڈ مارک اور لائسنسنگ کے مسئلے ہوتے ہیں، لوگوں کی کاپی رائٹ ہوتے، بیچنا چونکہ جائز ہے. موٹا رہتا بس منڈی ہلاتے کھڑا رہتا، بولے اس کے ہلنے سے منڈی کیا ہوتا؟ آپ کو پیسے آتے. لیکن وہ آپ سوچیے مجسمہ ہے، وہ مجسمہ ہے، وہ سمجھ رہے، مورت ہے وہ ایک. فرشتے نہیں آئیں گے، فرشتے نہیں آئیں گے. فرشتوں کو لانا ہے مورت کو، یا اس چیز ایسی قسم کی چیزیں جو ہیومن ہیں، ہاں، یا لیونگ ہے اور مورتیوں کی شکل میں ہیں، مجسموں کی شکل میں ہیں، ہاں، تو پھر نہیں چلیں گے. نکالنا پڑے گا گھروں سے، چھپا دینا پڑے گا، ختم کر دینا پڑے گا، ہٹا دینا پڑے گا، مٹا دینا پڑے گا. پھر میں کہہ رہا ہوں اسلام آرٹس کے خلاف نہیں ہے، اسلام آرٹ کے خلاف نہیں ہے، کریٹیوٹی کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ اپنے لمٹس دیتا ہے. بس جاندار چھوڑ کے سب کرو، پھر کوئی مسئلہ نہیں. جتنا آرٹ کرنا ہے، جتنی کریٹیوٹی کرنا ہے، کوئی ایشو نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیے تھرڈ چیز جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ جس گھر میں کتا ہو. اب یہاں اس بات سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک وضاحت کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. اسلام کتوں کے خلاف نہیں ہے. ہاں، انسانوں میں جو کتے ہوتے ہیں ان کے خلاف تو ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اسلام عام طور سے کتوں کے خلاف نہیں ہے. کتے کو بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کا کریشن ہے. اس کے استعمال کو بھی اسلام ود ان لمٹس جائز قرار دیتا ہے. اس کو پالنا بھی اسلام ود ان لمٹس جائز قرار دیتا ہے. سمجھ رہا بات کو؟ لیکن اس کے دائرے کھینچتا ہے. تو اسلام کتوں کے خلاف نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ویسٹ میں کتا بولے تو کبھی کبھار انسان سے زیادہ ہوتا ہے. سمجھ رہا بات؟ کبھی کبھار لوگ اولاد پیدا نہیں کرتے، کتے کو ہی پالتے پوری زندگی، اس لمٹ تک محبت کرتے کتے سے. تو اسلام کتوں کے خلاف نہیں ہے، یہ بات تو آپ یاد رکھ لیں. اسلام لیکن لمٹ دیتا ہے کہ یہ کتوں سے کتنا رشتہ رکھا جائے. کیوں؟ وہ اس کی حکمت ہے، چونکہ کریٹر بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا چیز کیسی بنائی اور اس کا استعمال کیسا کیا جائے. یہ ہمارا بلیف ہے، یاد رکھیے. سمجھ رہے بات کو؟ اللہ نے کتا بنایا، اسی نے بتایا اس کا لمٹ کہاں تک یوز ہوگا، ہم وہ کر رہے ہیں، ختم. ہم یہ کہتے ہیں بنانے والے کو زیادہ پتہ ہے اس نے کیا بنایا، اس کا استعمال کیسا کیا جائے، تو ہم خلاف نہیں. اور مسلمان بھی عام طور سے جو کتوں اور سوروں کے خلاف ہو جاتے ہیں، مطلب دیکھیے کتا اور سور حرام ہے، یہ بات اپنی جگہ طے ہے،
سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جیسے سور ہے، اس کی کھال، اس کی چربی، اس کا گوشت، اس کا خون سب حرام ہے ہمارے لیے، ہم کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ بیچ نہیں سکتے، کسی کی تجارت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتا بھی نجس ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی مخلوق ہے، خام و خواہ کہ ان پہ ظلم کرنے کی اجازت آپ کو اسلام نہیں دیتا. یہ بات بھی آپ یاد رکھ لیجیے، ورنہ آپ بس جنگل میں بھی جا کے کتا اور سور دیکھیے کہ اٹیکنگ موڈ میں آ جاتے ہیں. کھانا حرام ہے، بیچنا حرام ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ بھی اپنا ایک کام کر کے جاتی ہے جس کام کے لیے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ سمجھ رہے بات کو؟ اسلام خلاف نہیں ہے، حرام قرار دیا ہے، لیکن آپ مار رہے، بے وجہ مار رہے، معصوم جانوروں کو مار رہے، بالکل اجازت نہیں. کیا وہ حدیث آپ کو یاد نہیں؟ ایک انسان نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور مغفرت ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، جنت چلا گیا. پیاسا کتا، تو کتا بری چیز نہیں ہے. ہاں ہمارے لیے اس کا کھانا پینا استعمال کرنا وہ منع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں بھی لمٹس ہے، اس لیے میں نے کہا کنڈیشنل کتوں کا استعمال، کنڈیشنل یوز بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. یاد رکھیے، آپ کی جانوروں کی حفاظت کے لیے، آپ کی بھیڑ بکری اور ریوڑ کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھر کی حفاظت کے لیے، آپ کی شخصیت کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، آپ کے مال کی حفاظت کے لیے، آپ کے عمارتوں کی اور بلڈنگوں کی حفاظت کے لیے، آپ انسانی سماج میں کوئی بری چیزوں کو نہ پھیلائے اس کی حفاظت کے لیے. جیسے اسنیفنگ ڈاگز ہوتے ہیں، ہے نا، سونگھتے ہیں، جس سے کوئی ڈرگز وغیرہ تو نہیں ہے، جس سے کوئی ایسی اشیاء جو بلاسٹ ہو سکتی ہے، انسانیت کو نقصان، وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایئرپورٹس پہ دیکھیں نا آپ نے کتے، وہ دو کام کرتے ہیں، ایک میں اسمگلنگ، جو اسمگلر اسمگل کر کے لاتے ہیں اس کو پہچانتے ہیں، اور سیکنڈ وہ سنف کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مادہ، کوئی ایسی اشیاء تو نہیں لے جائی جا رہی ہے جو دھماکہ خیز ہو. تو انسانی جان کی تحفظ کے لیے، سماج کے تحفظ کے لیے کر سکتے آپ استعمال، بالکل کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کتے استعمال کیے جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیے گئے، آپ کے بعد بھی کیے گئے. عام کتوں کو بیچنا منع ہے، بلیوں کو بیچنا منع ہے. تو اسلام کتوں کے خلاف نہیں ہے، ڈاگس کے اگینسٹ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے اس کو کھایا نہیں جا سکتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے پیٹ لورز کے لیے کہ اسلام منع ہی کرتا ہے، وہ کتے بلیوں کو منع کرتا ہے، اجازت نہیں دیتا ہے کھانے کی. اس کے علاوہ بولتا ہے پالو، لیکن ود ان لمٹس اینڈ ود ان، جس کو کہیں گے ضرورت، نیڈس اینڈ لمٹس، ضرورتوں کے تحت ایک حدود کے اندر. سمجھ رہا؟ گھر کے باہر رہیں، اس کی رال گھر میں ٹپکیں گی تو فرشتے نہیں آئیں گے، اس کی رال میں بیماریاں ہوتی ہیں آپ سب جانتے ہیں، وہ بڑا جس کو کہتے ہیں وفادار جانور ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، تو اسے منع کہاں ہے؟ منع کہاں ہے آپ؟ لیکن لمٹس. بلیوں کے پالنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا لوگوں کو پالتے ہوئے، ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نام ہی دے دیا ابو ہریرہ، جبکہ ان کا نام عبد الرحمن تھا. کیوں کہا ابو ہریرہ؟ اس لیے کہا کہ ہریرہ کہتے بلی کے بچے کو ہمیشہ آپ جب بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آتے بلی کا ایک بچہ ساتھ ہوتا. کبھی کبھار تو اس حد تک لاتے کہ آپ بغل میں رکھ کے لاتے تھے، آستین کے اندر رکھ کے بلی کا بچہ. اتنا محبت کرتے تھے بلیوں سے، تو آپ نے اس سے تو پالنے سے منع ہی نہیں کیا. بالکل کیٹس کو تو آپ پالیے، کوئی ایشو ہی نہیں رہا. ڈاگس کو کہا کہ گھروں میں نہیں آنے دو، اس کی رال گرنے مت دو، گھر کے باہر ہو سکتے، جنگل میں ہو سکتے، حفاظت کے لیے ہو سکتے، گھر کے باہر ان کا ایک الگ کمرہ ہو سکتا ہے جس میں وہ رہے اور گھر کے اطراف میں گھومے، یہ سب ہو سکتا ہے، اندر مت آنے دو. سمجھ رہے بات؟ تو اسلام کتوں کے خلاف نہیں، اس لیے میں وضاحت پہلے کر دی. اب آئیے، رحمت کے فرشتے کتا گھر میں ہو تو نہیں آتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ، اس لیے اسلام کتوں کو پالنے سے منع کرتا سوائے ضرورت کے. آئیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس کے اندر کتا یا تصویر ہو. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، 3 دن تک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر میں نہیں آئے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوتھے دن ملے، آپ نے کہا جبرائیل کیا بات ہے اتنے دن تک کیوں نہیں آئے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا، ایک چھوٹا کتے کا بچہ آپ کے گھر میں چلا گیا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کے باہر کر دیا، چھوٹا بچہ تھا چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے کتے کے بچے کو مارا نہیں، ختم نہیں کیا، اس کی ٹانگ نہیں توڑی، اس کو نکال کے چھوڑ دیا. کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے بھائی، جیے وہ. یہ حدیث میں ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو اس کی مغفرت ہو گئی، کتے کا بچہ گھر میں آپ نے نکلوا دیا، ہے نا. تو بہرحال وہ اپنے ایک مخلوق ہے، وہ اپنی زندگی جیے، آپ پال سکتے ہیں ود ان شریعہ لمٹ، ود ان ڈیفائنڈ لمٹس. ٹھیک ہے، حدود کے اندر جس کو کہوں. چلے آگے بڑھتے. چوتھا وہ کام جس سے کرنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، مطلب شیطان آ جاتا ہے، پھر اس کا مطلب ان کا آنا بڑا ضروری ہے. وہ کیا کام ہے؟ وہ ہے جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ابو داؤد کی روایت ہے. عبد الرحمن بن حسان، ان کی جو لونڈی تھی، وہ کہتی ہے
کہ وہ ام المومن عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے پاس تھی، اور اسی دوران ایک لڑکی آپ کے پاس آئی، اس کے پاؤں میں گھنگرو بج رہے تھے، اس لڑکی کے پاؤں میں گھنگرو بج رہے تھے، تو آپ نے کہا اسے میرے پاس نہ آنے دیا جائے جب تک انہیں اتار نہ دے یا کاٹ کے پھینک نہ دے، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں گھنٹی ہوتی ہے، گھنٹی ہوتی ہے۔ اور مائی عائشہ کا استدلال کیا ہے، آپ کا فقہ کیا ہے کہ ہر بجنے والی چیز گھنٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا جس گھر میں گھنٹی ہوتی ہے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ مائی عائشہ کا فقہ اور آپ کی سمجھ کیا ہے، ہر بجنے والی چیز گھنٹی، چونکہ آپ نے گھنگروں کو بھی گھنٹی کے حکم میں شامل کیا اور کہا اس بچی کو میرے پاس آنے مت دو جب تک کہ توڑ نہ دے یا پھر اس کو اتار نہ دے۔ ہمارے پاس تو حال یہ ہے، بچی پیدا ہوئی کہ اس کو چین لا کے ڈال دی گئی جس میں گھنگرو ہوتے ہیں اور جو بجتے ہیں، کہ تو وہ بہت اچھا لگتا ہے سننے میں، ہے نا، لیکن اسلام نے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے جا اٹریکشن پیدا کرتا ہے، اور اسلام نہیں چاہتا کہ عورتوں کی طرف بے جا اٹریکشن پیدا ہو۔ بجا پیدا ہو صحیح ہے، بجا کب پیدا ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی کے تعلقات ہو، بجا ہے وہاں اٹریکشن پیدا ہو۔ بے جا کیوں ہو دوسروں کے لیے بھائی؟ اس لیے منع کرتا، سمجھیے اس کی حکمت۔ تو گھنٹی ہو، اور مائی عائشہ نے ہر بجنے والی چیز کو گھنٹی میں شامل کیا اور گھنگرو کو بھی اس میں شامل کیا۔ آپ نے کہا کہ اس کو مت لاؤ، چونکہ اللہ کے نے فرمایا گھنٹی جس گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور یہ بچی گھنگرو باندھ کے آ رہی جو گھنٹی کی قسم ہے۔ گھنٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک کوئی لوہے کی چیز اور اس کے اندر ایک گھنٹا ڈالا ہوا جو کہ ادھر لگتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں گھنٹی ہو۔ اب ہم نے تو گھنگروں کا کیا حال کر دیا اور گھنٹیوں کیا حال، شو کو گھنٹیاں لگاتے گھر میں، ہوا سے بج رہی ہے ٹن ٹن چھن چھن پھن پھن، اور بڑے کتنے اچھی آواز آتی جب بھی وہ ہلتی۔ تو بچوں کو تو بہرحال یہ گھنگرو پہنانا تو عام بات ہے، جس سے مائی عائشہ نے کہا اس بچی کو میرے قریب مت آنے دو، جو کہ فرشتے جب رحمت کے نہیں آتے تو یہ بچی میرے پاس نہ زیادہ اچھا ہے۔ سوچ لیجیے، اپنے گھروں کو گھنٹیوں سے پاک کیجیے، اپنے گھروں کو گھنگروں سے پاک کیجیے، سمجھ رہے آپ؟ میں سمجھتا ہوں واضح حکم ہے، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اتنی باتیں آنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ماں ایسا تھوڑی ہوتا، دنیا جینا ہی ہے نا، بچی ہے کیسا معلوم ہوگا بغیر گھنگرو کے؟ میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، بچی ہے بچہ ہے۔ ایک بچہ اگر 9-10 مہینے کا بھی ہو جائے تو اس کے فیچرز دیکھ کر لوگ بول دیتے ہیں لڑکی مبارک، لڑکا مبارک، خوبصورت لڑکا خوبصورت لڑکی ہے۔ اللہ کہ کچھ بچوں میں کنفیوژن ہوتا ہے بس، کہ جن کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، نہیں ہے۔ آپ دیکھیے انسانی سماج، بلی ہے بوکا ہے، کیسے سمجھتے ہیں آپ دیکھ کے سمجھ جاتے بلی ہے بوکا ہے، آپ کو ابھی اس کا جینڈر دیکھنے کا بھی ضرورت نہیں، فزیکل فیچر سے آپ خالی اس کی صورت دیکھ کے بتا دیں گے۔ بوکا جو ہوتا ہے اس کا چہرہ بڑا ہوتا ہے اور بلی کا چہرہ چھوٹا ہوتا ہے۔ ابھی آپ وہ اس کا جینیٹیلیا دیکھیں گے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ تو سیکنڈ کیس ہے، اس کے جنس دیکھ کر، اس کا جسم دیکھ کر، چہرے سے بھی آپ پہچان جاتے ہیں بوکا ہے یا بلی ہے۔ اتنا تو نالج ہوتا ہے انسان کو، فیچر سے ہم پہچان لیتے ہیں چیزوں۔ نہیں ماں پہچانی جائیں گی، بچی ہے، خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن یہ تو لعنت لانے والا سبب ہے، چونکہ ماں عائشہ کہہ رہی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھنگرو کی وجہ سے، گھنٹی کا چونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اور انہوں نے گھنگرو کو بھی گھنٹی میں شامل کیا۔ سوچ لیجئے کیا کرنا ہے۔ تو گھنٹی جس گھر میں ہو فرشتے داخل نہیں ہوتے، ماں عائشہ کہتی گھنگرو بھی اگر ہو تو گھنٹی کے حکم میں وہ بھی نہیں ہوتا۔ آئیے پانچویں چیز جس کی وجہ سے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یاد رکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن سیریس ہے، چونکہ رحمت کے فرشتوں کا نہیں آنا یہ شیطان کو لانے کا باعث بنتا ہے۔ پانچویں چیز ہے پیشاب کی صفائی نہ ہونا۔ ٹھیک ہے، پیشاب خانے پیخانے میں صفائی نہ ہونا سمجھ میں آ رہا، چونکہ وہ ایک لمیٹڈ باؤنڈریز ہے، یہ مراد ہے اس کے بعد اس کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آئیے سنی حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی جو ہے یہ روایت ہے، عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحابی رسول فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر کے اندر تھال میں پیشاب کو نہ پڑا رہنے دیا جائے، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں پیشاب ہو، نیز کوئی بندہ غسل خانے میں پیشاب ہرگز نہ کرے۔ میں دیکھیے پیشاب اور پیخانے میں گندگی ہو سمجھ میں آ رہا، اس کو آپ صاف کر سکتے ہیں اور وہ ایک لمیٹڈ باؤنڈریز ہے،
اس سے ہٹ کر کہیں بھی پیشاب نہیں ہونا چاہیے گھر میں. جیسے حدیث میں تھال میں پیشاب نہ ہو, تو آپ تھال میں پیشاب کیوں؟ مریض, گھر میں کوئی مریض ہے, مریض کو پیشاب کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اٹھ کے نہیں جاتا, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھال یا کوئی آج کل اپیریٹس آتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے, وہ دیتے ہیں. مریض اس میں پیشاب کرتا ہے, وہ آپ نہیں رکھنا, فوراً اس کا جہاں جگہ ہے اس کو لے جا کے وہاں ختم, پیشاب پھینک کر پانی سے کھنگالو اور لا کے رکھ دو, رکھا نہیں رہنا چاہیے. سمجھ رہے؟ بہت ضروری چیز ہے, یاد رکھیے. خامخواہ چونکہ پیشاب میں بدبو آتی ہے, اور یاد رکھیے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے گھن آتی ہے جن چیزوں سے ابن آدم کو گھن آتی ہے. پیشاب کی بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے, یاد رکھیے, انبیریبل ہوتی ہے. دیکھیے جو پیشاب خانے صاف نہیں کرتے, گندے ہوتے طہارت خانے, کتنا مشکل ہوتی ہے نا, آنکھوں سے پورے آنسو جاتے, حال برا ہو جاتا اندر جا کے آئے تو, ہے نا, بہت خطرناک ہوتا ہے. تو پیشاب نہ ہو. تو میں کہوں گا بچوں کے پیشاب میں احتیاط کیجیے, بچوں کے ڈائپرز کو ادھر ادھر نہ پھینکیے, بچے جو پھالیوں پیشاب کرتے ہیں ان کو یوں ہی لڑنا نہ دیجیے, جلد سے جلد ڈسپوز کر دیجیے اگر ڈائپر ہے تو, یا دھو دیجیے اگر کوئی مرتبان ہے تو, یا کوئی اپیریٹس ہے اس کو صاف کر لیجیے, یا تھیلی میں اگر پیشاب کسی کو کنٹینیوس بیماری ہے تو جتنا ہو سکے اتنا اس کو خالی کر لے, کیونکہ تھیلی میں وہ پیک ہوتا ہے اور بدبو گرنے کے چانسز نہیں کے برابر ہوتے. کافی ہیوی بیگز آتی ہے, جو میڈیکل بیگز آتی ہے جو اس کے لیے اسپیشل یوز ہوتی ہے, اور وہ مجبوری ہے اس انسان کی, چونکہ اس کا پیشاب رکتا نہیں ہے اور وہ علاج کے لیے چالو رہتا ہے بہنا. سمجھ رہے بات؟ لیکن بھرنے نہ دیجیے, جلد سے جلد پھینک دیا کیجیے, صاف کیا کیجیے پیشاب. ٹھیک ہے, تو ویسے تو طہارت خانوں کو, پیشاب خانوں کو, حماموں کو صاف رکھا کیجیے. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے طہارت خانے صاف؟ ہمارے ٹوائلٹس صاف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا حال تو پاکیزگی کا یہ ہے کہ برانڈیڈ واچ, برانڈیڈ کپڑے, برانڈیڈ چشمے, سب برانڈیڈ, اور ٹوائلٹ میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے یہ آدمی کہاں رہتا ہے یار یہ. تو پتہ چلا ہم نے صرف باہری نظافت, صفائی کو امپورٹنس دیا, جبکہ اصل صفائی وہ ہے کہ جہاں جا کے آپ صاف ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہے آپ کے ٹوائلٹس, ہے نا. پتہ نہیں لوگ کتنے دن دھوتے نہیں ہیں ان کو, کتنی گندی بات ہے. مطلب وہاں طہارت حاصل کرنے جا رہے ہیں, وہی سب سے گندا. کچھ جگہ تو حال یہ ہے کہ ٹوائلٹس میں جا کے آؤ, اپنی طہارت خراب کر کے آؤ, اور طہارت کرنا نہیں, طہارت بگاڑ کے آتا ہوں بولنا پڑے گا ذرا, کیونکہ اتنے گندے ٹوائلٹس. اور ہم کو تھوڑا اپڈیٹ ہونا پڑے گا اس معاملے میں. ٹوائلٹس کا صاف صفائی کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے, پیشاب اور پیخانہ کی گندگی سے بچنے اتنی احتیاط کرتے تھے, کیا بتاؤں. سمجھے آپ؟ طہارت خانہ تو آپ نے بنا دیا, طہارت خانے بھانڈے کا پین لگا دیا. پین سمجھتے آپ؟ خالی سے گول آتا ہو اور اتنا خالی 3 انچ ڈیپ رہتا ہو. اب پیشاب کیسا کرنا اس میں؟ جب پیشاب کی دھار جائیں گی تو 3 انچ تو اڑنا ہی چاہیے اس کے اوپر. تو کیوں فکر ہونا چاہیے نا, اپنے طہارت کا مسئلہ ہے, اپنی صفائی کا مسئلہ ہے, تو بھانڈا کیسا ہو, فٹنگ کیسی ہو, اس کی کوالٹی کیا ہو, تاکہ پیشاب گرے تو چھینٹے نہ اڑے. اچھے کوالٹی کے جو بھانڈے ہوتے ہیں اسی لیے اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ تو کتنے بھی پریشر سے اس پہ دھار گرے چھینٹے باہر نہیں آئیں گے اس کے, اسی لیے اس کو پیسہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ باہر چھینٹے اڑیں گے تو پیشاب ایک اچھی چیز نہیں ہے, یہ بہت سارے ڈیسیزز کو ٹرانسفارم کرتا ہے, اور کتنی ساری بیماریاں صرف انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کامن ٹوائلٹس یوز کرتا ہے, پبلک ٹوائلٹس جو صاف نہیں ہوتے ہیں. معلوم آپ کو کئی بیماریوں کا سبب وہ پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں. کتنے آپ آرٹیکلز اس سے پڑھ سکتے ہیں جو صاف نہیں ہوتے, آپ بنداس چلے جاتے ہیں, لیکن وہ کنٹینیوس گندگی رہنے سے ڈیسیزز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اپنے گھر کو بھی سوچ سمجھ کے بھانڈا بٹھائیے. کتنا سوچ سمجھ کے گھڑی خریدتے ہو نا, گھڑی کیا صرف ٹائم دکھاتی ہے, طہارت خانہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے بہت سی بار میں نوجوانوں کہتا ہوں, نوجوانوں شادی ہو رہی ہے نا تو بستر نیا خریدنا, پلنگ نیا خریدنا ضروری نہیں ہے. ٹوائلٹ تمہارا اچھا ہونا, اس کے اندر گیزر ہونا ضروری ہے تمہارے, اس لیے کہ تمہارے غسل کا مسئلہ ہے, تمہاری طہارت کا مسئلہ ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے. پتہ چلا روم تو ایسا سجا دیا کسی کو انتہا نہیں, اور ٹوائلٹ ایسا کہ اندر گئے تو وہیں چکر کھا گر جانا آدمی. نہیں, اس کو چونکہ عادت ہو جاتی ڈیلی جانے سے. ہاں, وہ ہے اصل چیز صاف صفائی. کچھ قوموں کا حال یہ ہے, جو لوگ کمپنیز وغیرہ میں ہوں گے, چائنیز یا جاپانیز لوگوں کو خاص طور سے آپ دیکھیے, اگر آپ سے کوئی ڈیل کرنا ہے تو پہلے وہ ٹوائلٹ کو ہی جائیں گا آپ کے, اور پھر آ کے فائنل ڈیل کریں گا آپ سے. چونکہ وہ آپ پہ جب تک اعتماد نہیں کریں گا جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے کہ آپ صفائی کے معاملے میں کیسے ہے, اور اس کا پیمانہ صفائی کا آپ کا طہارت خانہ ہوتا ہے. وہ بہت صاف صفائی کی عادی ہے. جاپانیز ٹوائلٹس تو آپ کو یہ کاسٹ میں ملیں گے کہ 20 لاکھ 25 لاکھ اور 30 لاکھ کے بھانڈے آتے ہیں ان کے صرف. آپ بولیں گے ایسا کیا کرتا اس پہ, تو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے کیا کیا کرتا اس پہ, کہ میں نہیں بتا سکتا. اتنے کاسٹلی, گرم ٹھنڈا, ایسے بھی کہ جو آپ کے بیٹھنے سے پہلے آپ کے باڈی ٹیمپریچر کے حساب سے اپنے آپ کو سیٹ کر لے تاکہ بیٹھنے ٹھنڈا نہ لگے.
ایسے بھی کوالٹی کے ہوتے ہیں. پانی کا سسٹم، الیکٹرانک پورا دھلانے کے لیے ہاتھ نکل رہا ہے، سب چیز، مطلب کچھ اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں. اتنے سوفسٹیکیٹڈ یوز کرتے ہیں، بہت صاف بہت صاف رکھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے وہ ہر چیز اسی میں کرتے ہیں. ان کو خی بھی کرنا تو بھانڈے منہ ڈال کے ہی کرتے ہو، واقعی میں اتنا صاف رکھتے ہیں اس کو. ان کو خیا ہے تو ہمارے پاس واش بیسن کی طرف بھگتا آدمی، وہ لوگ بھانڈے کی طرف بھگتے، اس کو پکڑ کے کریں گے خیر اس کے اندر، کیونکہ اتنا صاف رکھتے ہیں اس کو. بچے کے لیے چھوٹی ہائٹ کا، بڑے کے لیے بڑی ہائٹ کا. صفائی. پیشاب جس گھر میں ہوتا ہے، مرتبان میں، پینس میں، یوں ہی پھیلا ہوا گرا ہوا، ٹوائلٹ گندا ہونا سمجھ میں آ رہا، وہاں تو صاف ہوں، منع ہے کہ تو فرشتے نہیں آتے چونکہ اس کی بدبو گھن کے وجہ سے، واللہ عالم جو بھی وجوہات ہیں. تو پیشاب ہو نہیں آتے. اور کوئی بھی ہرگز غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اب اس پہ علماء کے مختلف فتاوے ہیں کہ وہ غسل خانے اس زمانے میں ٹائلز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مٹی ہوتی تھی، اور مٹی پہ وہ غسل کرتے تھے، پانی نیچے جذب ہو جاتا تھا اس ٹائم، اس وجہ سے منع کیا گیا. آج چونکہ سوفسٹیکیٹ ہوتے ہیں، سسٹم ہوتا ہے، مہوری ہوتی ہے، فلشز ہے، پانی بہت زیادہ عام طور سے مل جاتا ہے. فتاوے ایک الگ بات ہے، لیکن عام بات یہ کہ احتیاط کرو تو بھیا اچھا، چونکہ حدیث میں مت کرو تو مت کرو. سمپل. اٹیچ ٹوائلٹ ایک الگ چیز ہے، غسل خانہ اور ٹوائلٹ اگر اٹیچ ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہاں ٹوائلٹ کا ایک اسپیسیفک جگہ ہے، غسل خانے کی اسپیسیفک جگہ ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کچھ لوگ بولتے ہیں غسل خانہ اٹیچ نہیں ہونا، لیکن ایسا مسئلہ نہیں، اٹیچ ہونے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ آج کل ہر چیز دونوں سپریٹ ہوتی ہے، اس کا پورا لمٹ ہوتا ہے، اس کو الگ بناتے ہیں، اس کو الگ بناتے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کریں آپ کے پیشاب کہیں بھی گھر میں نہ ہو، بچوں کا ہو، یہ ہو وہ ہو، بڑوں کا ہو، بیمار کا ہو، مریض کا ہو، احتیاط کریں، فوراً صاف کریں اور اپنے گھر کو پاک رکھیں تاکہ فرشتے آتے رہے. چھٹی چیز جس کی وجہ سے فرشتے رحمت کے گھر میں نہیں آتے وہ کیا ہے؟ جہاں بدبو ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اس درخت یعنی لہسن میں سے کھائے، اور کبھی فرمایا جو شخص اس درخت یعنی پیاز میں سے جو کھائے، آپ نے فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے جن سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے. جو پیاز کھائے، آپ نے لہسن کی جھاڑ کی طرف اشارہ کیا اور پیاز کی جھاڑ کی طرف اشارہ کیا، کبھی اس کی طرف کیا کبھی اس کی طرف کیا، اور کہا کہ جو یہ کھائے اور یہ کھائے، یا یہ کھائے اور یہ کھائے، وہ ہماری مسجدوں میں نہ آئے، چونکہ جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کی بدبو. ابن آدم کو کس سے تکلیف ہوتی ہے؟ ہائی اسمیل ہے نا. لہسن کی اسمیل کتنی ہائی ہوتی ہے نا، پیاز کی اسمیل. تو لہٰذا کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر آپ مسجد نہ جائے جب تک کہ آپ منہ صاف نہ کر لیں، چونکہ اس سے فرشتوں کو کیا ہوتی ہے؟ گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، چونکہ ابن آدم کو بھی گھن آتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، تو اسلام کتنا پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے. بازو والے کو بدبو سے تکلیف نہ ہو، چونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتے نہیں آتے. سمجھے بات؟ تو لہٰذا کچا پیاز کچا لہسن مت کھائیے. کھاتے ہیں تو پھر منہ رنس کیجئے، مطلب کلی کیجئے اور صاف کیجئے، برش کر لیجئے، پھر مسجد جائیے. اور مسجد میں بیٹھ کے تو ہرگز مت کھائیے، چونکہ باہر سے اندر نہیں جانا تو اندر بھی نہیں کھانا. سمجھے بات؟ چونکہ اس سے بو آتی ہے نا. اب یہ تو تھا اس زمانے میں جن چیزوں سے بدبو آتی تھی، منع کر دے گا. آج ٹوبیکو، تمباکو کتنی بدبو دیتا ہے. نہیں بولے حدیث میں صرف لہسن اور پیاز ہے. ہاں ٹھیک ہے، حدیث میں لہسن اور پیاز ہی ہے. مقصد کیا آگے سنیے نا، جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے. نہیں آپ تو لیکن میرے کو تو بہت لذت آتی ہے اس میں. آپ کو آ رہی نا، کسی جو نان اسموکر ہے اس سے پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو، جب آپ کے منہ کا اتنا خطرناک سینٹ اور کتنی خوشبو والے ہوتے جو کھانے کے ہوتے ہیں، اور پینے کی تو وہ تو بدبوداری ہوتی، چاہے اس میں خوشبو ہوتی نہیں. اسموکنگ آپ کسی ایریا میں جائے جہاں لوگ وہ کرتے ہیں، جو آدمی نہیں پیتا سگریٹ، کوئی سگریٹ پینے والا بھی گزرا تو بولتا ہے انہیں پی کے آیا سگریٹ، چونکہ اس کی اسمیل اتنی ہے ہوتی، تکلیف ہوتی ہے اس سے، ہے نا. اب ان لوگوں کو کیا جو طہارت خانوں میں گھس کے سگریٹ اب پی رہے مسجد کے، اعتکاف کے نام پہ مسجد میں نیچے بیٹھے اور اوپر جا کے انجن چلا رہے اپنا. ہاں افطار ہوتے ہی مغرب کی نماز، کھانا اور چھت، کیا قبول ہوں گے آپ؟ تم بدبو کرتے پھر رہے. اور کیوں ایسی چیز پیتے ہو؟ کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ نہیں وہ مکروہ ہے بول کے چلتا. میں وہ بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کو مکروہ ہے فلاں. اگر یہ اتنا ہی اچھا ہے، ٹھیک عمل ہے، کراہت ہے، صرف تھوڑا برا ہے، تو پھر اس کو بہت سارے نیکیوں کام میں کیوں استعمال نہیں کرتے؟ حلال ہے، آپ بول رہے حلال ہے لیکن تھوڑا پسندیدہ نہیں ہے، تو کبھی صدقے میں دیا کرو. میں صدقے میں یہ سال رمضان میں ہم عید الفطر کا صدقہ 2.5 کلو سگریٹ نکالیں گے، صدقے میں نکالا کرو. آنے والوں کو صدقے میں دیا کرو، بیوی کے ساتھ مل کر پیا کرو،
بچوں کو ترغیب دلاؤ کہ بیٹے ٹھیک نہیں ہے, کبھی کبھار چل جاتا, لیٹ اٹ بی, تم بھی چلو میں بھی چلتے رہتا, ٹھیک, کبھی یہ کر لیا کرو. ہاں, اس کو دینے کی یہ نیت ہوگی, اس کو دینے سے اجر و ثواب ملیں گا, کیونکہ دوسرا پیئیں گا نا, اس کو ضرورت مند ہے بیچارہ, وہ بھی طلب لگی ہوئی ہے اس کو, تو آپ کو نہیں دیتے نا, ارے بھائی مت پی, چھوڑ دے, خود پیتے پیتے بولتا مت پی, چھوڑ دے, بہت نقصان ہے اس کے, میکو ہو رہے. لیکن اب کیا ہے, پرانا زندگی گزر گئی ہماری, نہیں بدلنا چاہے تو سب کچھ. صحابہ نے جن کی نسلیں شرابوں میں ڈوبی ہوئی تھی, روایت میں آتا ہے جب شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا, ایک شخص مدینے میں نکلا کہتے ہوئے کہ شراب حرام ہو گئی, تو روایت میں آتا پرانی شراب تھی. اور شراب کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ اب خصوصیت کیا بولنا, میرا ایک بری حرام چیز ہے, لیکن پھر بھی بہرحال اب جو بھی ہے اس کی ایک کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ جتنی پرانی ہوں گی اتنی زیادہ اچھی ہوں گی. تو 50 سال 100 سال پرانی شرابیں بنتی ہے, معلوم آپ کو, ملتی ہے مارکیٹ میں. تو صحابہ کے پاس پرانی شرابیں رکھی ہوئی تھی. جب یہ بات سن لی تو شراب کو پانی کے جیسا بہا دیا سڑکوں پہ لا کے. اگلے دن شراب موجود نہیں تھی مدینہ میں. تو وہ تو نسلوں سے لت اور عادی تھے نا, اور شراب کی لت تمباکو کی لت سے بڑی ہوتی ہے. چھوڑ دیا اللہ کا حکم آیا بول کر. تو یہ جذبہ ہوتا ہے مومنوں کا, جب بات آ گئی تو معاملہ ختم, اگر مگر یہ وہ التا پلتا نہیں. اس کی بدبو ہی دیکھ لو یار کتنی ہے, اس کے ڈبے پہ دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے. بچھو بنا دیا گورنمنٹ نے, سانپ بنا دیا, تو بیوقوف پھر بھی پی رہے. تو اب تو گلے پھٹے ہوئے وہ سب دے رہے, دانت سڑے وہ بھی دے رہے, کہ بھائی کم از کم یہ تو سمجھ لو. بچھو سانپ نہیں سمجھ میں آ رہا تم کو کیا ہے, تو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, کیونکہ پہلے انگلش میں لکھا ہوتا تو پڑھنا نہیں آ رہا. بولے ٹوبیکو اسموکنگ انجریز ٹو ہیلتھ, اٹ میں کاز کینسر, نہیں سمجھ میں آ رہا, پڑھا لکھا نہیں ہے میں. پھر انہوں نے لکھ دیا کہ کرک روگ ہو سکتا ہے اس کے پینے سے, وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, چونکہ میں ہندی بھی نہیں آتی. تو بچھو سانپ بنا دیا, وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. بولے پتہ نہیں کیوں بنا رہے, شاید بچھو سے نکالا کچھ خاص چیز ہے. تو اب انہوں نے کیا کر دیا, بیماروں کی تصویریں دینا شروع کر دی, گلے خراب, دانت سڑے ہوئے, منہ پورا ہو گیا, تب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. اس کی بدبو ہی دیکھ لو تم. لہسن اور پیاز حلال چیز کھا کر مسجد میں نہیں جا سکتے ہم, چونکہ بدبو ہے. سوچو اب آپ سوچو آگے. بہرحال آگے آئیے, اور کیا کام ہے جن سے فرشتے رحمت کے نہیں آتے. تو 6 تو دیکھ لیا ہم نے, 7 8 9 ایک ہی حدیث میں آتے, تینوں ایک ساتھ دیکھیں گے ہم. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو ہے 3 چیزیں ایک ہی حدیث کے اندر آتی ہیں, جنوبی, نشہ اور خلق کی خوشبو. حدیث کے الفاظ دیکھیے کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے, فرشتے 3 افراد کے قریب نہیں آتے, 3 لوگوں کے قریب فرشتے نہیں آتے. کون کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا کہ 3 لوگوں کے قریب فرشتے نہیں آتے. ایک جنوبی, نشے میں چور انسان, اور تیسرا فرمایا خلق کی خوشبو میں لت پت انسان. ان تینوں کے نزدیک فرشتے نہیں آتے. 7 8 اور 9 پوائنٹ تینوں ایک اس میں آ جا رہے ہیں. 7واں پوائنٹ ہمارا کیا ہے کہ فرشتے اس شخص کے قریب نہیں آتے جو جنوبی ہو. جنوبی سمجھتے بیوی سے ہم بستری کیا ہو, سوائے اس کے کہ وہ وضو کر لے تو آتے ہیں. لیکن اگر جنوبی انسان نے وضو نہیں کیا تو فرشتے نہیں آتے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کی حالت میں ہوتے, کھانا چاہتے, پینا چاہتے, سونا چاہتے, تو پہلے کیا کرتے؟ وضو کرتے. چونکہ اگر وضو نہ کرے تو پھر رحمت کے فرشتے قریب نہیں آتے آپ کے غسل لینے تک, اور وضو کر لے تو آتے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت میں اضافی الفاظ ہے, اس میں نہیں, اس حدیث میں تو اتنا ہی ہے. ابو داؤد کے حدیث میں الفاظ ہے سوائے اس کے کہ وہ وضو کر لے. تو وضو کر لے تو مسئلہ نہیں انشاءاللہ, لیکن وضو نہیں کرے تو پھر فرشتے نہیں آتی. بات کو یاد رکھ لیجیے آپ. اسی طرح جو ہے 8ویں چیز جو اسی حدیث کے اندر تھی وہ کیا ہے کہ وہ شخص جو نشے میں چور ہو, فرشتے اس کے پاس بھی نہیں آتے. کتنی بے بسی کی بات ہے. ایک شخص نشہ, اچھا اس میں شراب نہیں ہے, نشے سے مراد وہ شراب ہو سکتی ہے, وہ گانجا, افیم, ڈرگز اور نارکوٹکس جو بھی آج کل ہوتا ہے سب مراد. جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے فرشتے نہیں آتے, تو وہ انسان جو نشہ کرتا ہے کتنا بدبخت ہے, کتنا محروم ہے کہ فرشتوں کو اپنے سے دور کر دیتا نشہ کر کے. اسی لیے نشے خانوں میں دیکھو آپ کتنی برائیاں, کتنے فتنے اور فساد ہوتے ہیں, چونکہ وہاں رحمت کے فرشتے پھٹکتے بھی نہیں جائیں, نشہ ہوتا ہے, اور وہاں جرم, کرائم, خون خرابہ سب ہوتا ہے, کتنی برائیاں ہوتی ہیں. پھر نشہ ہوتا ہے تو زنا ہوتا ہے, تو پھر خون ہوتا ہے, خرابہ ہوتا ہے, اور کیا کچھ برائی, سود خوری ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہ وہاں فرشتے نہیں آتے اور شیطان بھر جاتے ہیں. تو ایک نشہ کرنے والے انسان کے قریب بھی نہیں آتے. نشے کو چھوڑو مسلمانوں, یہ حرام ہے اسلام میں, یاد رکھیے, اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور ایک فرشتہ نہیں آتا, اگر مر جاؤ اس حالت میں تو کیسی موت مرو گے, سوچو, اندازہ لگاؤ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 9ویں چیز جو اسی حدیث میں تھی وہ ہے خلق کی خوشبو میں لت پت انسان. ایک قسم کی خوشبو ہوتی تھی جو زعفرانی رنگ کی ہوتی تھی. دیکھیے خوشبو کی 2 قسم ہوتی تھی عربوں میں, اور دونوں میں سے ایک قسم حرام ہے عورتوں کے لیے, اور ایک قسم منع ہے مردوں کے لیے. حرام نہیں لیکن منع ہے, ان کے لیے نہیں لگانا چاہیے. پہلی قسم جو مردوں کے لیے حلال ہے وہ خوشبو ہے جو فریگرنس ہوتی ہے, اڑتی ہے,
عود ہوگا، سینٹ ہوگا، یہ ہوگا جو اڑتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری خوشبو ہے وہ جو عورتوں کے لیے جائز ہے لگانا. وہ کون سی خوشبو معلوم آپ کو؟ وہ خوشبو جس سے فریگرنس نہیں ہوتا، اس کا پیچ ہوتا ہے. پیچ مطلب دھبا آ جاتا ہے. اور عرب میں ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے جس کو خلوق کہتے تھے، جو زعفرانی رنگ کا دھبا بنا دیتی تھی، جس کو نزدیک سے سونگی تو خوشبو ہوتی ہے لیکن اس کی فریگرنس نہیں ہوتی. جو نان فریگرنس والی خوشبو ہے وہ عورتیں لگا سکتی ہے، ان کے لیے جائز ہے. اور جو فریگرنس والی خوشبو ہے وہ مرد لگا سکتے ہیں، وہ ان کے لیے جائز ہے. عورتوں کے لیے فریگرنس والی خوشبو لگانا حرام ہے، اور مردوں کے لیے پیچ والی خوشبو لگانا منع ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نکاح کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے کپڑے میں پیچ لگا ہوا تھا زعفرانی رنگ کا، حدیث میں آتا ہے. آپ نے کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میرا کل نکاح ہوا ہے. تو کہا ولیمہ کر چاہے بکری کیوں نہ ہو، پیچ والی خوشبو، زعفران خوشبو. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، ایک ام المومنین کی ان کے بھائی کا انتقال ہوا، تیسرے دن انہوں نے کہا خلق لائی جائے، اور خلق لگایا. خلق کی خوشبو پیچ والی ہوتی ہے اور وہ جائز ہے عورت کے لیے لگانا. دھبا دیتی ہے لیکن اس کی فریگرنس نہیں ہوتی. لیکن نزدیک بہت سی عورتیں بولتی ہیں نا ہم لوگ پسینہ آتا بدبو ہو جاتی، تو کیا کرنا، فریگرنس تو اسلام منع ہے، آپ پیچ والی خوشبو لگائیے، ایسی خوشبو جو دھبا دیتی ہے لیکن فریگرنس خوشبو مہک نہیں اٹھتی اس کی. اور مردوں کے لیے دھبے والی خوشبو بنائے، مہک والی جائز ہے. تو خلوق پیچ لگتا ہے، اور صحابیت لگایا کرتی تھی. حیض کے بعد شرمگاہ کی طرف لگایا کرتی تھی. اور اس کے علاوہ دیگر اس میں جیسا اس صحابیات نے بتانے کے لیے اپنے گال پہ لگایا تاکہ پتہ چلے کہ میرے بھائی کا غم 3 دن کے بعد کوئی نہیں منائے گا. خلوق کی خوشبو میں لت پت لگانا ٹھیک ہے، لت پت ہونے سے فرشتے نہیں آتے، پھر یاد رکھیے. اور خلوق کی خوشبو کون لگاتا ہے؟ جنرلی عورتیں لگاتی ہیں. وہ زعفرانی رنگ کا دھبے کی روایت میں زعفرانی رنگ میں کوئی لت پت نہ ہو، اس سے مراد یہی ہے، ابو داؤد کی روایت. تو خلوق میں لت پت نہیں ہونا، تھوڑا سا لگانا جائز ہے. لت پت ہونے والے کے پاس بھی فرشتے نہیں آتے ہیں. آئیے 10واں نقطہ، رحمت کے فرشتے جن لوگوں کے پاس نہیں آتے وہ ہیں جہاں وحشی جانوروں کی کھالیں ہوتی ہو، وہاں بھی فرشتے نہیں آتے. آئیے روایت اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور حدیث کے الفاظ ہے فرشتے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ جو ہے چیتے کی کھال ہوتی ہے. مطلب جس کو کہیں گے وحشی جانوروں کی کھال جو لوگ استعمال کرتے ہیں یا ساتھ رکھتے ہیں، فرشتے ان کے پاس نہیں آتے. سمجھے آپ بات کو؟ تو پتہ چلا وحشی جانوروں کی کھال کے کپڑے یا اس کے کچھ بنانا، اس کو استعمال کرنا، گھروں میں اس کو لٹکانا، مطلب کھال میں بھوسا بھر کے لگا دیتے ہیں، منع ہے. کیونکہ جب تک وہ کھال ہوں گی فرشتے نہیں آئیں گے. اور خاص طور سے چیتے کا لفظ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے وحشی جانور مراد ہے. تو وحشی جانوروں کی کھالوں کو آپ گھر میں نہ رکھیں، استعمال نہ کریں. کھال پاس میں بھی ہوں گی تو فرشتے نہیں آئیں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ سجانے کے لیے خاموخواہ کھالیں خرید لیتے ہیں یا پہنتے بھی ان کھالوں کو، آپ اس بات میں احتیاط کریں. 11ویں چیز جس کی وجہ سے فرشتے گھروں میں نہیں آتے رحمت کے، وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے آپ نے فرمایا 3 آدمی ایسے جن کے فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے. ایک کافر کی لاش کے قریب فرشتے نہیں جاتے اس کی بدبو کی وجہ سے. دوسرا زعفرانی رنگ میں جو لت پت ہو جائے، جو میں پہلے اوپر رکھ چکا ہوں، دوسرا شخص وہ ہے. اور تیسرا جنوبی جب تک کہ وضو نہ کر لے. تو جنوبی اور زعفرانی رنگ تو آلریڈی پہلی حدیث میں ہو چکا. اس حدیث سے ہم صرف ایک نقطہ لیں گے، اور وہ ہے کہ جو انسان کفر کی حالت میں مرا ہو، اس کی اسمیل آتی ہے اور فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں. یہ 11واں نقطہ تھا ہمارا ادھر، اس سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ شخص ہے جو کہ یہ کفر کی حالت میں مرا، اس کو بدبودار کفن پہنایا جاتا ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. یاد رکھیے 12واں وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے قریب نہیں آتے ہیں، وہ عمل یاد رکھیے کیا ہے. وہ عمل یہ ہے جو ترغیب کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ سنیے. وہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا خطا رحمی کرنے والے پر فرشتے نہیں اترتے. رحمت کے فرشتے اس شخص کے پاس نہیں آتے جو قطع رحمی کرتا ہے. قطع رحمی رشتوں کو توڑنے والا ہے. اللہ رحم کرے آج ہم نے رشتوں کو توڑ کے اپنا حال یہ کر لیا کہ آج رحمت کے فرشتوں سے ہم مکمل محروم ہو چکے ہیں. اچھا، رشتوں کو جوڑنے میں تکلیف تو ہوتی ہے نا، اس لیے تو اجر ہے. اسلام کسی چیز کا اجر کب دیتا ہے؟ یوں کچھ مت کرو، کچھ نقصان نہیں، اجر. مال خرچ کرو تو صدقے کا اور زکوٰۃ کا اجر ملتا ہے. حج کو جاؤ، فزیکل اور پیسہ خرچ کرو تو اجر ملتا ہے. نماز کے لیے تکلیفوں کو سہو، وضو کی تکلیفیں، صبح اور شام کی تکلیفیں، تجارت اور بزنس چھوڑنے کی تکلیفیں، بستر کو چھوڑنے کی تکلیفیں، سردی اور گرمی کی تکلیفیں، تو اجر ملتا ہے نا. تو رشتہ جوڑنے کا ایسی پھکٹ مل جائیں گا. رشتہ جوڑے رکھنا ایک تکلیف دہ فیز ہے. آپ رشتہ جوڑتے وہ توڑ رہے، آپ نزدیک جا رہے وہ دور بھاگ رہے، تبھی تو پھر ریوارڈز ہے. نہیں میں رشتہ بہت تکلیف دیتے اس لیے میں نے چھوڑ دیا، تو پھر اجر بھی تو گیا نا. ایسا کون سا کام دنیا میں بغیر اس کے مل جاتا؟ دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا سب سے عظیم کام ہے جو انبیاء نے کیا. تکلیف بھی تو سب سے بڑی اٹھائی. وہ بھی کام پھکٹ چھاپ فری نہیں ملتی بھائی. ہر جو کام جس سے مشقت اور تکلیف ہے اس کا بدلہ بھی ہے.
ٹھیک ہے، تو بہرحال رشتوں کو توڑنا رحمت کے فرشتوں سے محرومی ہے، یاد رکھیے۔ 13واں پوائنٹ جو انسان کو رحمت کے فرشتے جو ہم سے دور ہو جاتے ہیں، وہ 13 پوائنٹ کیا ہے؟ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے۔ آئیے حدیث کے الفاظ، تھوڑی لمبی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جہاں تک ہو سکے اپنے گھروں کو نور سے بھر دو، بے شک جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اپنے گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے اور خیر اس میں بڑھ جاتا ہے، اور فرشتے وہاں آتے ہیں اور شیطان اس گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو وہ گھر والوں پر تنگ گھر ہو جاتا ہے اور اس کی جو ہے خیر گھٹ جاتی ہے، اور فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین وہاں آ کر بس جاتے ہیں، ان کے اڈے بن جاتے ہیں وہ گھر۔ اب اپنے گھروں کے حال دیکھ لیں، ہم نے اپنے گھروں کو شیطان کے اڈے بنایا ہے یا فرشتوں کا اڈا بنایا ہے؟ اڈا جمع ہونے کی جگہ کو بولتے ہیں، ایک جگہ جہاں جاتے ہیں ہوائی اڈا، ہوائی جہاز وہیں اترتے ہیں وہیں سے اڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے گھر کس چیز کا اڈا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں، شیطان اترتا ہے۔ دیکھ لیں، قرآن کی تلاوت تو ہوئی تھی، ایسا نہیں بول کے ماشاءاللہ دادا کے انتقال پہ ہوئی تھی 5 سال پہلے، اب سب زندہ ہے تو ضرورت تو نہیں ہے، اب کوئی مر جائیں گا تو پھر ایک بار ہو جائیں گی، کوئی بیمار ہو جائے گا تو ضرور تلاوت ہوں گی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مصیبت آ جائیں گی تو بھی کریں گے انشاءاللہ ہم تلاوت، کوئی مر جائے تو پھر تو بہت ضروری ہے اس کو بخشنا، تو ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ قسم کھانے کے لیے بھی قرآن ضرور اٹھا کے لائیں گے ہم، باقی تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے روز پڑھنا، پھر کیا ہے مسئلہ، روز پڑھا جائیں گا۔ چلو مرد تو باہر مسجد میں جا کے پڑھ لے رہے، جماعت نماز پڑھ رہے تو سن لے رہے، عورتوں کا کیا؟ عورتیں ظاہر سے تو حافظہ تو بہت کم ہوتی ہیں، یاد بھی کم کرتی قرآن کو عام طور سے مردوں کے مقابلے میں، سنتی بھی کم ہے چونکہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتی، تو گھروں میں تو وہی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں گی نا ہمیشہ، باقی قرآن کا کیا؟ تلاوت کرو قرآن کی، بیٹھو گھروں میں لے کر، بہت ضروری ہے، ورنہ شیطان کے اڈے بن جاتے ہیں گھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جو کرنے سے رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ فرشتوں کا دور بھاگنا شیطان کو قریب کرنا ہے، فرشتے کا دور جانا رحمت سے دوری ہے، فضل سے دوری ہے، اللہ کی جود اور کرم اور سخا سے دوری ہے۔ تو فرشتوں کو لانا چاہتے ہیں، فرشتے انہی کے قریب آتے ہیں جن کے قریب رحمان حکم دیتا ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے تو ہی آتے ہیں۔ فرشتوں کا آنا گویا رحمان کی ہمارے اوپر ہم سے رضا اور ہم پر فضل اور کرم اور رحم کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کا دور جانا اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ بنتا ہے، چونکہ اس کے بغیر یہ دور جاتے بھی نہیں۔ دیکھیں نا، جتنے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس لیے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، اسے جھوٹ بولنا حرام ہے اسلام میں، اللہ ناراض ہوتا ہے فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر فرشتوں کو ہم رحمت کے قریب نہیں کریں گے تو ہمارے اطراف بہت بری چیزیں آئیں گی، تو ہم رزق کی تنگی کی دعائیاں دے رہے ہیں، ہم گھر کے اندر بے برکتی کی باتیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ ہم پہ نہیں کر رہا، رحم اللہ نہیں کر رہا، فضل اللہ نہیں کر رہا، تو کیسے؟ میرا سوال ہے کیسے؟ حالات تو آپ نے اپنے بدلنا ہے، حالات تو آپ کو اپنے بدلنا ہے نا، تو آپ بدلی دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے زندگی بدل جاتی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، یہ تمام کام کیے جس سے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہو تو فائدہ ہے۔ اور خاص طور سے ان پوائنٹ جو میں نے 14 پوائنٹس رکھے ان سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ رحمت کے فرشتے ہم سے دور نہ بھاگیں بلکہ ہم پہ نازل ہو، اور ان کام کرنے کی کوشش کریں جو میں نے شروعات میں رکھے جس سے وہ آتے ہیں۔ خاص یہ تو بھاگنے کی وجوہات تھی، آنے کی وجوہات الگ ہیں، وہ آپ کریں انشاءاللہ۔ تو جو آتے ہیں وہ وجوہات پہ کریں، جن سے بھاگتے ہیں ان کاموں کو نہ کریں، تو انشاءاللہ رحمت کے فرشتے رہیں گے۔ گویا اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ چلے گئے تو گویا اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ یہ فرشتے اللہ کے رحمت کے ہمارے اطراف ہمارے نزدیک رہیں۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم نے جو کچھ کہا سنا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے ان تمام کے اعمال کا کرنا آسان کرے جس سے تیرا رحم فضل اور کرم ہم پر ہوتا ہے، اور ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت کر جن سے تیرا رحم فضل اور کرم ہم سے دور جاتا ہے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی فیض بھائی، ہم فارما مارکیٹنگ میں ہیں،
ہمارے پاس LBs آتے, فولڈرس آتے جو ہم پروموٹ کرتے ہیں, اور کچھ ایسی تصویریں آتے جس پہ ماڈلس کی فوٹو وغیرہ ہوتی اور انسانی تصاویرات رہتے, انسانی شکل میں بھی رہتے, کارٹون کی شکل میں بھی رہتے, اور کبھی کبھی مطلب روم میں ایسا بکھرے ہوئے بھی رہتے کیونکہ تعداد زیادہ رہتی, ہر ایک کو دینا پڑتا. تو اس کے لیے کیا حکم ہے, ایسا کہاں تک؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ وہ فارما کمپنی کا کام کرتے ہیں, تو اس پہ جو میڈیسنس آتی ہے, پیمفلیٹس آتے ہیں, براؤچرس آتے ہیں, باکسز آتے ہیں, اس پہ ایڈورٹائزمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر تصویریں ہوتی ہے, مردوں کی ہوتی ہے, عورتوں کی ہوتی ہے, کبھی کبھار کارٹونس ہوتے ہیں. تو جہاں تک کارٹونس کا معاملہ ہے تو ایکسیپشنل ہے, چونکہ ہم نے دیکھا گڈا گڑیا اور کھلونے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے پاس دیکھے اور کچھ نہیں کہا, تو کارٹونس وغیرہ تو ایکسیپشنل ہو جائیں گے, یا کارٹونک فوٹوز وغیرہ تو ایکسیپشنل ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک بھائی کا سوال تھا وہ صرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہوتے ہیں, ہر آنے والے کو دینا پڑتا ہے, تو کیا کریں؟ دیکھیے میں اس معاملے میں سجیسٹ یہ کروں گا, چونکہ آپ کمپنی کو تو سجیشن دے نہیں سکتے, کمپنی جنرلی نان مسلم ہوتی ہے اور ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں حلال حرام سے وغیرہ وغیرہ, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ نہیں سوچتے ہیں, لہٰذا ان کو تو آپ کمپیل نہیں کر سکتے, وہ بولیں گے آپ کو کرنا ہے کیجیے ورنہ چھوڑ دیجیے. ٹھیک, تو یہاں احتیاطی پہلو یہ ہوں گا, آپ جتنے زیادہ ہو سکے چیزوں کو ڈھانک کر رکھنے کی کوشش کریں, چھپا کر رکھنے کی کوشش کریں, چہروں کو دبانے کی کوشش کریں, ڈسپلے میں نہ آئے, کم سے کم ڈسپلے میں آئے اس کی کوشش آپ کریں. ابھی کتنا آپ سکسیزفل ہوں گے ایک الگ چیز ہے. جیسا کہ ایک آدمی ہے وہ ایسی جگہ کام کرتا ہے جہاں تصویروں کا ہی مسئلہ ہے, جیسا کہ بینک میں کام کر رہا ہے, بینک میں ہر نوٹ پہ تصویر ہے, کسی بھی بینک میں ہو, مسلم ہو نان مسلم کنٹری ہو, ظاہر سی بات ہے آج کل تصویروں پہ بادشاہوں کی, سلاطین کی, فریڈم فائٹرز کی فوٹوਆਂ ہوتی ہے نا, یا پھر ملک کے بانیوں کی تصویریں ہوتی ہیں, تو اب وہ کیسے چھپائیں گے آپ, نوٹیں پھیلی ہوئی, اکاؤنٹس کر رہے ہیں. تو مجبوریاں تو ایک الگ چیز ہے, لیکن ان مجبوریوں میں بھی میں یہ کہوں گا جتنا ہو سکے ڈھانک سکے اتنا ڈھانک لیں. جتنا ہو سکتا ہے آپ سیدھے ڈبے کو الٹا ڈبہ رکھیں, جب ضرورت ہے جب سیدھا کر کے ان کو گفٹ کر دیں, پھر اس کو سمجھے نا, مطلب بولنے کا مطلب یہ پورے ڈبوں کو الٹانا رکھیں آپ, ایک ڈبہ جو ٹاپ کا ہے تصویر ادھر ہے تو ایسا رکھ کے رکھیں اس کو. یا آپ کے کپڑوں کا شو روم ہے تو آپ کپڑے ڈسپلے کر رہے ہیں, ماڈلس ہوتے ہیں, تو آپ خالی چہرے کو مٹا دیں, یا چہرے کو چھپا دیں, یا چہروں کو ہٹا دیں, یا چہروں کو اتنا ڈھانک دیں, باقی نیچے کا تو درست ہے. سمجھے آپ بات کو, ہو گیا. ٹیلرنگ کی دکان ہے, ہیلتھ کلبز ہے, آپ دیکھیے وہاں لوگ لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو بتانا ایسا ایسے کرنے سے یہ چیز ایسی بنتی ہے, چہرے چھپا دیں آپ, یا تو البم میں رکھیں پھر, تاکہ البم میں لوگ دیکھیں, البم بند ہو جاتا پھر. تو جہاں مجبوریاں ہیں دیکھیے تو مجبوریوں کو مجبوری حد تک رکھیے. تو آپ جہاں تک ہو سکتا ہے کیا کیجیے, ان کو زیادہ پھیلنے نہ دیجیے, اور اگر پھیلا بھی ہو تو کوشش کیجیے کہ الٹا رکھ دے کم از کم ایک ٹاپ کا. پھر آپ نے کسی گفٹ کیا, اس کے اوپر والے کو یہ لے کے گفٹ کیا, اس کو پلٹا دے اور یہ دے دے, تاکہ پھر چھپ جائے. جہاں تک ہو سکتا ہے احتیاط کرے, یہی انشاءاللہ عزیز زیادہ بہتر اور خیر ہے, جہاں تک ہو سکتا ہے. پھر آپ جہاں مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز ہماری مجبوریوں کو دیکھیں گا, چونکہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو صرف تصویر کشی کا اور تصویر کا دور ہے. لیکن اللہ ہماری نیتوں کو دیکھیں گے, ہمارے انٹینٹ کو دیکھیں گے کہ کہاں تک ہم چھپانے کی کوشش کر رہے تھے. تو جہاں تک ہو سکتا ہے آپ چھپائیے, جہاں آپ مجبور ہو جاتے بہرحال پھر تو ایک الگ بات ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری اور آپ کی نیت کو دیکھیں گے. اسکول کے کاموں میں, پروجیکٹ میں تصویر بنانا پڑتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسکول میں, کالج میں, فیلڈ میں, اسٹریم میں, کسی ایک سائنس کو آپ گین کر رہے ہیں, سائنس سمجھتے کوئی ایک اسٹریم آپ کر رہے ہیں جس میں تصویریں بنانا ہے, اعضا بنانا ہے, جسم بنانا ہے, تاکہ اس سے علم حاصل کرے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, تو علماء بالکل اس کی اجازت دیتے کہ آپ کی مجبوری والی شکلیں یہاں مجبوری کے حد تک کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ کوئی سائنس کا پروجیکٹ ہے یا کوئی سائنٹیفک چیز ہے جس کے اندر انسانی چہرے کو بنانا ہے, آنکھ کیسا فنکشن کرتی ہے, پھر آنکھ اس میں ڈسپلے کرنا ہے, تو یہ آپ کی مجبوریاں ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی مجبوریوں کے تحت سائنسدانوں نے, ہم دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں آنکھوں کے فنکشن, چہروں کے فنکشن پہ کام کیا, لیکن جب ان کو بنایا تو ان کو اصلی شکل میں نہیں بنایا, حالانکہ اصلی شکل میں بنا سکتے تھے. پرانی کتابیں دیکھیے اب جو اسلام مسلمانوں نے لکھی, خاص طور سے چہروں کو گول بنایا, چوکور بنایا, تکون بنایا. کیوں؟ ایسے چہرے ہوتے کا گول چہرہ, چوکور چہرہ, تکون چہرہ, لیکن سائنسی کتابوں میں تاکہ اصلی شکل بنانے سے بچ جائے بول کے انہوں نے یہ کام کیا تھا. لیکن اگر آپ کا سائنس کا پروجیکٹ ہے اور وہ ایک فن سیکھ کے آپ انسانیت کو بڑا نفع دینے والے انشاءاللہ, اور وہ آپ کی مجبوری ہے, وہ کورس ہے, تو علماء لکھتے ہیں اس میں کافی فتاوے, مجبوراً جتنا ہو سکتا اتنا آپ کریں, جہاں آپ چھوڑ سکتے ہیں وہاں چھوڑنے کی آپ کو, جیسے جہاں آپشن رہتا ہے کرو یا نہیں بھی کرے چلتا, تو جو مجبوریاں وہ کر لیں, باقی آپ چھوڑ دیں, یہی انشاءاللہ خیر اور بہتر کا باعث اور سبب بنے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ نے ایسے گھنٹی کا بتایا, تو آج کل جو ڈور بیلز ہوتی ہیں تو اس کا کیا معاملہ رہے گا؟ ڈور بیل بند کرنا چاہیے یا پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جیسا ڈور بیل کا مسئلہ ہے, گھنٹی کا مسئلہ ہے, تو اس معاملے میں کیا کریں.
دیکھیے اس معاملے میں علماء نے پہلے تو یہ لکھا جو فتاوی میں نے پڑھے کہ آپ کوشش کریں کہ جو بنانے والا ہے اس کو ڈیمانڈ کرے کہ ایسی بیل دے جس کے اندر انسانی آوازیں وغیرہ ہوں. جیسا کہ کوئی بیل دبایا کسی نے تو اندر آتے السلام علیکم باہر کوئی آیا ہے یا اس طرح کا کچھ. لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے ملک میں تو ناممکن جیسی بات ہے کہ ایسی کوئی بیل ملے, سمجھ رہے نا, ہونا چاہیے ایسا لیکن نہیں ہے. اب چونکہ مجبوری ہے, گھر بڑے بڑے ہیں, بیل نہیں ہوں گی تو آواز اندر تک نہیں جائیں گی اور مجبوری کے علاوہ کوئی چاہ رہے ہیں تو یہ مجبوری والی شکل ہے. لہٰذا اس میں سمپل سے سمپل ایسی چیز گھنٹی لگائی جائے جو کسی کی عبادت کی مشابہت نہ کرتی ہو آواز میں, تو انشاءاللہ عزیز یہ مجبوری والی کیفیت میں انشاءاللہ عزیز مانا جائے گا. پھر اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے, لیکن یہ مجبوری والی کیفیت ہے. سمجھ آپ, تو لگائی ایسی جائے جو بہت سمپل ہو, تھڑک پھڑک نہ ہو اور کسی کے مذہبی چیز کو کاپی نہ کرتی ہو. سمپل ایسی کوئی گھنٹی آواز لگائی جائے, لیکن بیٹر ہے اگر ہیومن وائس, ہیومن ووکل آواز ہو, ایسا کہ السلام علیکم باہر کوئی آیا دیکھیے, یا باہر کوئی آیا ہے, یا کچھ ایسا اگر ہوتا ہے تو بیسٹ ہے. بٹ اگر پاسبل نہیں ہے تو بالکل ایک سمپل سی آپ لگا لیں. یہ مجبوری والی کیفیت ہے چونکہ ایسی چیز مل نہیں رہی ہے اور گھر بڑے بڑے ہو چکے ہیں, 100 فٹ لمبا گھر ہے, آپ کو وہاں سے آواز دیں گا تو نہ کھٹکی کی آواز جاتی ہے نہ وغیرہ, تو یہ مجبوری ہے. تو پھر اس کو معاملے کو حل کریں, یا پھر انٹرکام جیسی کوئی چیز لگائیں جس میں باہر والا بیل کی جگہ بٹن دبا کے آواز بولتا ہے, وہ آواز اندر آتی ہے پھر آپ کو کہ السلام علیکم میں باہر کھڑا ہوں, کوئی ہے گھر میں, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اللہ عالم جو ہو سکتا, مجبوری ہے تو آپ سب سے سمپل لگائیں, کسی مذہب کی یا کسی عبادت کی مشابہت نہ کرتی ہو بیل, کوئی میوزک نہ ہو, تڑک پڑک نہ ہو, سادہ سا کوئی جس سے آپ کو اندر معلوم ہو جائے کہ باہر کو آئے, ایسا کچھ لگا لیں انشاءاللہ, پھر وہ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ. میرا ایک سوال کے 2 حصے, ایک مطلب گھنٹی کی آواز کا اور دوسرا تصویر کے اوپر. گھنٹی کی آواز جو ہم مطلب یوز کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے, کیا وہ جائز ہے؟ اور مطلب آج کل ہر اشیاء کے اوپر تصاویر کا استعمال ہو رہا ہے, چاہے کپڑے خریدو, کوئی بھی کیری بیگ سے لے کے ہر چیز پر, تو ان کے استعمال کو کس حد تک روک سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھائی نے سوال کیا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے گھنٹی وغیرہ وہ کرنا, تو دیکھیے جھنجھنا وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں جو بچوں کو بہلانے کے لیے وغیرہ ہوتی ہے, اس تعلق سے میں نے کچھ فتاوے پڑھے تھے کہ کچھ حد تک علماء نے کہا کہ یہ درست ہے, لیکن انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اس کو اور ایک بار ریوائز کر کے, لیکن بچوں کے لیے جو چیزیں ان کے آنکھ پہ نہیں پہنی جا رہی, ان کے ساتھ نہیں رکھی جا رہی, لیکن الگ سے ہوتی ہے, وہ چاہے پتھر بھرے ہوئے ہوتے اندر کبھی, یا کچھ قسم کی چیز جس سے وہ بچتا ہلانے سے, جس سے بچہ بہل جاتا ہے, فتاوے تو ہے موجود انشاءاللہ کہ ویسی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہے, چونکہ مقصد گھنٹی نہیں ہے, متنبع کرنا نہیں, بچے کو صرف بہلانا کرنا ہے آواز کر کے, تو انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جبکہ وہ میوزیکل انسٹرومنٹ نہ ہو. خالی اس ٹائپ کی رف چیزیں ڈبے میں کچھ بھر دیا بجا رہے, لیکن میوزیکل انسٹرومنٹ ہوگا تو پھر تو یقیناً منع ہے. دوسرا بھائی کا سوال تھا ہر چیز پہ تصویر آتی ہے. یقیناً بہت ساری جگہ تصویروں سے بچنا محال ہے, بہت ساری چیزیں ہو نہیں سکتی. جیسا مثال کے طور پہ بچوں کے کپڑے لینے جائیے, بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینے جائیے, آپ کو کچھ بھی بغیر تصویر کے نہیں ملیں گا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی مجبوریاں, اور مجبوریوں میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ تصویریں اصل چیز کی نہ ہوتے ہوئے کارٹونک فارم میں ہوں, تو پھر درست ہے, اس لیے کہ پھر وہ گڑیا گڈا اور وہ کھلونے کی شکل میں چلی جائیں گی. جیسا کہ ایک مثال کے طور پر ایک فین ہے, اس کو آنکھیں ہاتھ ہیں, ظاہر سے فین کوئی چیز نہیں ہے, اصل فین کوئی زندہ چیز نہیں ہے, فین کی کوئی تصویر نہیں ہوتی ہے, لیکن بچے کو اٹریکشن کے بنا دیا گیا, ٹیڈی بنا دیا گیا, چاہے وہ ٹیڈی کھیلنے کا ہو یا ٹیڈی کی تصویر ہو, لیکن وہ ریئل نہیں ہے, ریئل بھالو نہیں بنا ہوا ہے, بھالو کے جیسا تھا موٹا چہرے والا ایک دم گبک گبک, سمجھے نا, جو ریئل نہ ہو. تو اس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ جو کھلونے ہیں وہ کھلونوں کی شکلیں اگر چھاپ دی جائے جو کہ اصل شکل میں نہیں انسانی فدی شکلوں میں ہیں, تو بہرحال انشاءاللہ عزیز پھر درست ہے. لیکن یہ مجبوریاں ہیں کہ بچوں کے کپڑے, بچوں کے کھلونے, چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے بغیر اس کے آج نہیں ملتی. اس کے علاوہ بھی یاد رکھیے کچھ چیزیں مجبوریاں ہوتی ہیں, اور مجبوریاں انسان کو مجبور کر دیتی, جس کو میں کہوں گا اس کے بغیر چیزیں نہیں ہوتی. جیسا کہ دلیل کے طور پر اخباروں میں تصویریں ڈالنا, ریفرنس کے طور پر اپنے کام کو محفوظ کرنا, ضرورت کے تحت شرعی تقریروں کو ریکارڈ کرنا, سمجھ رہا, ظاہر سے تصویر ہے, یہ تصویر ریکارڈ ہوتی ہے, تصویر پہ ٹی وی پہ ڈسپلے ہوتی ہے, سمجھ رہا. تو کچھ چیزیں مجبوری ہوتی ہے, ڈسپلے کرنا کچھ چیزوں کو, یہ ہمارے کام اور ایکٹیویٹی ہے جس کے بغیر لوگ سمجھنے والے نہیں, سمجھ رہا بات کو. جیسا کہ مثال کے طور پر حدیث میں تو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, لیکن ایک ہاتھ سے اگر آپ کسی کا صدقہ لے کے دیں گے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, صدقہ آپ آفیشیل لیتے ہیں, اکاؤنٹ میں لیتے ہیں, تو گورنمنٹ آپ سے پوچھتی سال بھر بعد کہ آپ نے جو پیسہ آپ کو چندہ آیا کیا کیا, تو آپ کو پورا ریکارڈ کیپنگ کرنا پڑتا ہے, ان کو دیا, تصویریں فلاں, یہ چیز ہوتی, یہ کام کرتے.
تو مجبوریاں ہیں، تو مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں کچھ جگہ، جیسا کہ آئی کارڈز وغیرہ، پاسپورٹ وغیرہ، یہ ضرورتیں ہیں، تصویریں کھینچنا، ریکارڈ کیپنگ کرنا یا دینی کاموں کو پھیلانے کے لیے کرنا، یہ مجبوریوں کی شکل ہے. تو بہرحال مجبوریاں وغیرہ الگ ہیں. تو لہٰذا بچوں کے چونکہ آتے نہیں ہیں، آپ دیکھیں، کوشش کریں، اور اگر اس طرح سے مصنوعی کارٹونک فارم میں تو انشاءاللہ العزیز فتاوے تو موجود ہے کہ چل جائیں گے. بہرحال پھر بھی احتیاط کرنا زیادہ بہتر اور اچھا ہے. السلام علیکم. فیض بھائی، آپ نے پاگل کتوں کے بارے میں بتایا، میں نے کچھ کالے کتے کے بارے میں بھی سنا تھا، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ میں نے پاگل کتوں کے تعلق سے کہا کہ اس کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا. میں نے کالے کتوں کے تعلق سے بھائی کہہ رہے سنا ہے، لیکن جو میں نے سنا وہ یہ ہے کہ ہر کالا کتا شیطان ہے، حدیث میں آتا ہے الفاظ. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لال کتا، تو کہا لال کتا شیطان نہیں ہے، جو پورے کالے ہوتے کتے وہ شیطان ہیں. اب اس سے کیا مراد، کیا وہ شیطان ہے روپ لیے ہوئے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو علماء لکھتے ہیں شاید ان کے ساتھ شیطان زیادہ رہتا ہو کالے ہونے کی وجہ سے، یا جو بھی ایکس وائی زیڈ ریزن ہو، شاید ان سے زیادہ ہے. جیسا کہ اونٹ کے تعلق سے آپ نے فرمایا اونٹ شیطان سے ہے، اسی لیے، اور ایک حدیث میں ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان رہتا ہے، حدیث میں الفاظ. اسی لیے اونٹوں کے بارے میں نماز آپ نے پڑھنے کا حکم دیا کہ اونٹوں کے بارے میں نماز کوئی نہ پڑھے، بکریوں کے بارے میں پڑھے، بکریوں کے باڑے میں پڑھے. اور بکریوں کے باڑے کے بارے میں کہا کہ اس میں رحمت ہوتی ہے. اونٹوں کے باڑے میں کہا نماز مت پڑھو، اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کا گوشت کھائے تو اس کو اگر وضو سے ہے تو اس کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو لہٰذا وہ کتے کے تعلق سے بھی شاید ایسی ہوں گا. وہ کالا کتے سے تو شیطان سے پیدا ہوا نہیں، بلکہ اونٹ کے تعلق سے یہ بھی الفاظ ہے اونٹ شیطان سے پیدا ہوا بول کے. ان کالے کتے کے تعلق شیطان سے پیدا ہوا تو لفظ نہیں ہے. میں بھی کالے کتے کے ساتھ شیطان زیادہ رہتا ہوا بول کے کہا گیا کہ ہر کالا کتا شیطان ہے، یاد رکھنا. لہٰذا کالے کتوں سے اجتناب کرنا، احتیاط کرنا، یا یہ نالج ہونا کہ کالے کتے کے ساتھ شیطان رہتا، یہ ضروری یاد رکھیں. حدیث میں یہ بھی الفاظ پوچھا گیا لال، تو کہا لال نہیں، کالا اگر ہو تو اس کے ساتھ شیطان رہتا ہے، یا کالا کتا شیطان ہے، یا شیطان رہنے کی وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا. السلام علیکم. آپ کے ادھر پانی نہاتے ہوئے ہمام میں طہارت کرنا منع ہے، تو باعث ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ طہارت پانی ڈالی جسم کے اوپر اور بعد میں کبھی طہارت آ گئی تو کیا کریں اس کے لیے کیسا؟ اور جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے. بھائی نے سوال کیا کہ اگر نہانے کے لیے گئے اور پانی ڈالنے کی وجہ سے اگر پیشاب آ جائے تو کیا کریں؟ تو دیکھیے، اگر آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پانی ڈالتے کچھ لوگ ہوتا ہے ذرا سی ٹھنڈی ہوتی ہے ان کو پیشاب آتا ہے، اور باڈی کا سسٹم ہے وہ اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے باڈی سے پیشاب ریلیز کرتی ہے تاکہ ٹیمپریچر باڈی کا مینٹین ہو پسینے کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے. تو لہٰذا اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کو کہ وہ پانی ڈالنے سے ایسا ہوتا ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، تو اگر طہارت خانے، پھر وہ فتویٰ آپ لے لیں علماء کا کہ طہارت خانے آج کے ویسے نہیں ہیں، ڈائریکٹ مٹی میں نہیں ہوتا، پیشاب وہاں جذب نہیں ہوتا جہاں وضو طہارت کرتے ہیں، بلکہ ایک موہری ہوتی ہے، پورا الگ سسٹم ہوتا ہے، پانی ماشاءاللہ فراوانی میں بہت زیادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ احتیاط کرتے ہوئے چھینٹے نہ اڑے اس موہری کے اندر، سیدھا اگر کر سکتے ہیں پھر پانی ڈال لیں، پھر طہارت لے لیں، اور آپ کو پتہ ہے کوئی چھینٹے نہیں اڑیں گے، کوئی بدبو نہیں آئیں گے، کوئی پیشاب آنے کے ادھر آنے کے چانس نہیں ہے. اس زمانے میں بتاؤ نا، حمام میں موہری وغیرہ ٹائل سے نہیں تھے، ڈائریکٹ مٹی پہ نہا رہے تھے لوگ، تو ظاہر سے زیادہ پیشاب کریں گے تو وہیں جذب ہوں گا اور سارا مسئلہ ہو سکتا ہے، بدبو وغیرہ گندگی، اس لیے منع کیا گیا. تو وہ فتوے کو آپ لے لیں مجبور. اور یہ تو بیماری اگر ہے تو پھر تو یہ مجبوری والی کنڈیشن ہے، مجبوری میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں کہ آپ وہاں پیشاب کر لیں، اس میں حرج نہیں. دوسرا بھائی کا سوال تھا اونٹ کے گوشت کے تعلق سے. میں نے کہا کہ اگر کھائے تو کیا وضو کرنا؟ ہاں، اونٹ کا گوشت جو بھی انسان کھائے تو اس کو وضو کرنا، جو کھانے والوں کا اگر وضو تھا تو. ایسا ہوتا ہے نا، میں نماز سے پہلے 15 منٹ نکلا، آپ کے گھر آیا، آپ عرب میں تو کامن ہے، آپ نے کہا یہ گوشت کھائیے، کھا لیا، تو مجھے بولنا پڑے گا. آپ اگر وضو سے تھے تو آپ کا وضو اب نہیں رہا، چونکہ میں نے آپ کو اونٹ کا گوشت کھلا ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا وہ بولنا پڑے گا. تو اونٹ کا گوشت اگر کوئی کھائے تو اگر وضو سے تھا تو اس کو وضو کرنا ہے، ورنہ ایسا اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو نہیں کرنا ہے آپ کو. اونٹ کا گوشت اگر آپ نے کھایا اور آپ باوضو تھے تو آپ کو وضو کرنا ہے، مطلب آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اب آپ کو اگر نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا پڑے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو اونٹ کے گوشت کے لیے حکم ہے، یہ تب بھی تھا اور آج بھی یاد رکھیں. تو جو بھی اونٹ کا گوشت کھائے اگر وہ باوضو ہے تو اس کو وضو نہیں رہیں گا، اور اگر بے وضو تھا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو وضو تو کرنا ہی ہے اس کا، ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सिद्दीक़ा सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।